اجالوں کا سفر۔ ہالینڈ کے شہر ڈین ہیگ کے ساحل کی گیلی ریت سورج کی پیلی شعاؤں سے دمک رہی تھی۔ آج سورج روشن تھا اور ڈین ہاگ کی باسی دھوپ کو کسی رنگین تہوار کی مانند سیلیبریٹ کرتے تھے۔ بیلا کی سرمئی اداس آنکھوں نے دور تک ٹھاٹھے مارتے سمندر کو دیکھا۔ نیلگو پانیوں میں جھلکتا اس کا عکس بے پناہ دل فریب تھا۔ جینس کے پائنچوں کو فولڈ کرتے ہوئے اس کا دل چاہا وہ ایک ہی جست میں سارا سمندر پار کر جائے۔ شاید اس کی ذات سے بچھڑا وہ ممتا کی شفقت سے بھرپور ہیجر کا مارا وجود لہروں کے اس پار کہیں مل جائے، عجیب خواہش تھی۔ سرمئی آنکھوں پر سایہ فگن پلکوں کی جھالر نم آلود ہو گئی۔ بیلا کم آن، وہ چاروں اسے بلا رہی تھیں۔ کیتھرین نے فٹ بال اس کی سمت اچھال دیا تھا۔ جسے اٹھانے کو وہ نیچے جھکی تو دور اپنی گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگا کے کھڑے مانک کی نظریں اسے گوڑی سڈول پنڈلیوں پر جم سی گئی تھیں۔ اس نے فٹ بال اٹھایا تھا۔ فٹ بال لہروں پر اچھلتا رینگتا ہوا اسی سمت چلا آیا تھا اور وہ سنہری دھوپ سی لڑکی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اب اس کے مقابل کھڑی ہانپ رہی تھی۔ وہ بلا شبہ بہت حسین تھی، یہاں موجود لڑکیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور ممتاز۔ اس نے آگے بڑھ کے فٹ بال اٹھا لیا۔ اگرچہ یہ کافی نازیبا حرکت تھی مگر وہ اسے مزید کچھ پل نظروں کے گرفت میں رکھنا چاہتا تھا۔ نیچے بال اٹھانے کو جھکی بیلا نے اس بے ہودہ حرکت پر قدرے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ مانک کے لبوں پر دوستانہ سی مسکراہٹ تھی۔ فٹ بال واپس کرو۔ اس کا انداز روکھا سا تھا۔ وہ اپنی ماں الزبتھ کے ساتھ نیو یارک میں رہتی تھی۔ اس کا سارا بچپن، لڑکپن اور جوانی کا ابتدا کا دور وہیں تھا۔ الزبتھ استھما کی مریض تھی۔ اس کی اچانک ڈیتھ کے بعد چند روز قبل وہ ہالینڈ اپنے ماموں رابرٹ کے گھر شفٹ ہوئی تھی جو اپنی بیوی جینیفر اور اکلوتی بیٹی کیتھرین کے ساتھ رہتا تھا۔ مانک کو پہلی بار اس نے 2 روز قبل یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ وہ بلا کا ہینڈسم اور ڈیشنگ تھا لیکن اس کا گیٹ اپ انتہائی لوفرانہ اور لاابالی لڑکوں جیسا تھا۔ وہ چین اسموکر تھا اور بیلا سگریٹ پینے والوں سے سخت الرجک تھی۔ ہاں، وہ وائلن بہت اچھا بجاتا تھا اور یونیورسٹی کی ہر لڑکی اس کے وائلن پر فدا تھی۔ وہ اور کیتھرین پری انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ تھی جبکہ مانک ایم بی اے کے فائنل سیمسٹر میں تھا اور اپنی تمام تر فضولیات کے باوجود وہ یونیورسٹی کا ذہین اور فعال اسٹوڈنٹ تھا جو اپنے اساتذہ کا بہت احترام کرتا تھا اور بوقت ضرورت ہر کسی کے کام آتا تھا۔ کیتھرین نے یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی اسے مانک کے متعلق معلومات فراہم کر دی تھی مگر بیلا کو وہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ تبھی تو اس کی دوستانہ مسکراہٹ کے باوجود بھی اس کا انداز روکھا پھیکا سا ہی تھا۔ ہیلو مانک، کم آن جوائن اس۔ کیتھرین نے دور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کھیلنے میں شامل ہونے کی دعوت دی تو اس نے فٹ بال ہوا میں اچھال کر لہروں کے سپرد کر دیا۔ اب کیتھرین، جولیا، سوزین اور اینجلین کے ساتھ وہ بھی کھیل رہا تھا جبکہ بیلا منرل واٹر کی بوتل منہ سے لگائے بینچ پر بیٹھی بے نیازی سے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ اسے مانک کا کھیل میں شمولیت اختیار کرنا اچھا نہیں لگا جسے محسوس کرتے ہوئے مانک کو افسوس سا ہوا تھا۔ واپسی پر انہوں نے گاڑی ایک اٹیلین پیزا شاپ پر روکی تھی۔ بیلا نے رسٹ واچ پر نگاہ دوڑاتے ہوئے آنکھوں کی خفیف سے اشارے کے ساتھ کیتھرین کو روکنا چاہا تھا جسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ کھینچ کے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ یہ ریڈ لینڈ کروزر سوزین کی تھی۔ وہ کیتھرین کی سب سے امیر دوست تھی۔ اس کا شمار ڈین ہاگ کی ٹاپ اپر کلاس فیملیز میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی دولت بے دریغ دوستوں پر لٹایا کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ ان جگہوں پر بھی گھوم چکے تھے۔ عام حالات میں جہاں جانے کا تصور بھی ناگزیر تھا۔ کیتھرین کو لگ رہا تھا وہ کسی نئی دنیا میں قدم رکھ چکی ہے۔ بوائے فرینڈ اور ڈسکو پارٹیز اب زندگی کا لازمی جز تھے۔ بہت سی چیزیں جن کا ذائقہ اس نے پہلی بار چکھا تھا۔ گناہوں کی لذت نے اس قدر مدہوش کیا تھا کہ اب رابرٹ کے اصول اور ان پر لگائی گئی پابندیاں انتہائی دقیانوسی لگنے لگی تھیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نہیں بنے گی، اب زندگی کو اسے اپنی مرضی سے جینا تھا۔ پیزا شاپ سے وہ چاروں اکیلی باہر نہیں آئی تھی۔ اب ان کے ساتھ ان کے بوائے فرینڈز بھی تھے اور سب کا ارادہ کیسینو جانے کا تھا۔ سوزین، مجھے راستے میں ڈراپ کر دینا، بیلا نے کیتھرین کی ڈٹائی پر کٹتے ہوئے سوزین سے کہا تو پہلا اعتراض انجلین نے کیا۔ گھر جا کر کیا کرو گی؟ ہمارے ساتھ چلو، دیکھنا تمہیں کتنا انجوائے کرواتے ہیں۔ اگر وہ نہیں جانا چاہ رہی تو زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جولیا نے اپنے لبوں پر سرخ لپسٹک کی تہ جماتے ہوئے فوراً بیلا کی حمایت کی۔ اس نے نوٹ کیا تھا ہیلر کا دھیان اس سے زیادہ بیلا پر تھا تو وہ تو دل سے چاہ رہی تھی کہ بیلا ان کے ساتھ نہ جائے۔ سوزین نے اسے قریبی اسٹاپ پر اتار دیا تھا۔ کیتھرین کہاں ہے؟ جینیفر آنٹی نے کھانا میز پر لگا دیا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو رابرٹ نے اس کے عقب میں دیکھتے ہوئے استفارش کیا۔ بیلا نے لب کھولے لیکن پھر جھوٹ بولنا پڑا۔ انکل، ایک ضروری اسائنمنٹ تیار کرنی تھی۔ وہ اینجلین اور جولیا سوزین کے گھر گئی ہیں اتنی رات کو، ان کے آبرو تن گئے۔ بیلا، یہ سوپ پروفیسر صاحب کو دے آؤ، ان کو کل رات سے فلو ہے۔ جینیفر آنٹی نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ جھٹ سے بال اٹھا کر غائب ہو گئی، ورنہ رابرٹ انکل بال کی کھال اتارنے والوں میں سے تھے۔ ویسے بھی ان کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ وہ خود بھی چرچ میں بابو تھے۔ ان کی خاندانی روایات کے مطابق کیتھرین کو آگے جا کر نن بننا تھا، سو وہ بچپن سے ہی اس کی زندگی کے تمام معاملات پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ لیکن کیتھرین کے اندر جو بغاوتیں سر اٹھا رہی تھیں، بیلا ان کے متعلق سوچ کر کافی پریشان تھی۔ ان کی اپارٹمنٹ کے سامنے والے گھر پہ پروفیسر ولیم کا تھا۔ وہ اکیلے رہتے تھے اور آج کل ریٹائرڈ لائف کے مزے لوٹ رہے تھے۔ بیلا اکثر فارغ وقت میں ان کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ وہ کافی پرخلوص اور خوش مزاج انسان تھے۔ بڑھتی عمر بیماری نے بھی ان کی خوشگوار موڈ پر کوئی منفی اثرات مرتب نہیں کیے تھے۔ بیلا کو ان کی پرانی یادیں سننے میں بہت مزہ آتا تھا۔ وہ بھی انتہائی ذوق و شوق سے اپنے پرانے قصے سنایا کرتے تھے جس سے ان دونوں کا بہت اچھا وقت گزر جاتا تھا۔
گرمیوں کے چلچلاتی دوپہروں میں جب سب لوگ گھروں میں دب کے آرام دہ ٹھنڈے کمروں میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، وہ عقبی سین کے دالان میں ٹہلتی بے تحاشا بور ہو رہی تھی۔ اسے شانی، ابا اور بی اماں سب یاد آ رہے تھے۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس پر میڈیکل کی ڈگری کا بھوت سوار ہوا تھا اور وہ وادی کوہستان کی نرم ٹھنڈی خوشگوار فضاؤں کو چھوڑ کر یہاں لاہور میں آ بسی تھی۔ حالانکہ اس کے ساتھ پھپھو درنایاب اور زریاب بھی تھے۔ درنایاب تو یونیورسٹی سے آتی کھڑکیاں بند پردے برابر کر کے بستر پر ڈھیر ہو چکی تھی، رہا زریاب تو اسے ابھی تازہ ترین جھگڑا ہوا تھا۔ دالان کے سامنے بڑا سا باغیچہ تھا جہاں آم کے درخت پر لگی کیریاں اسے دور سے ہی دکھائی دے گئی تھی۔ علی پور کا ایلی اس کے بیگ میں تھا جو وہ کل ہی کالج سے لے کر آئی تھی، اور اب جھولے میں بیٹھی کیری کو نمک مرچ لگا کر کھاتے ہوئے ناول پڑھنے میں منہمک تھی۔ جھولے کے اوپر بوگن ویلیاں کی بڑی بڑی بیلیں تھیں، چمن کے گلابی اور سفید پھول ہوا کے متھم جھونکوں کے ساتھ اس کے زرد آنچل دامن اور جھولے کے ارد گرد خشک گھاس پر گر رہے تھے۔ ابھی اس نے ایک صفحہ بھی ختم نہیں کیا تھا جب کوئی پتلی سی چیز اس کے پاؤں کے اوپر رینگی اور ساتھ ہی زریاب کی چیخ نما آواز، سانپ سانپ! وہ ناول پھینک کر اور اچھلی، اور بس پھر اس کی وحشت زدہ چیخوں نے سارا کمال ہاؤس ہلا دیا تھا۔ گہری نیند میں ڈوبی درنیاب کے آنکھ کھلنے کے بجائے یہ شور اور ہنگامہ ہی تھا۔ اس نے سرعت سے اٹھ کر کھڑکی کھولی اور کبھی لون میں جھانکا۔ مہک ایک ٹانگ پر کھڑی آنکھیں بند کیے مسلسل چیخ رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑا زریاب اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اس نے آتے ہی کڑے تیوروں سے دونوں کو گھورا تھا۔ پھپھو سانپ! مہک روحان سے لہجے میں بولی تھی۔ کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر جھانکا، پھر زریاب کا کان کھینچ کے بولی، کہاں ہے سانپ؟ کون سا سانپ؟ وہ یوں بولا جیسے سرے سے وہاں موجود ہی نہ ہو، یا پھر صورتحال اس کے فہم سے بلاتر ہو، یا یہ شوشہ کسی اور کا چھوڑا ہوا ہو۔ درنیاب نے کان پر گرفت مضبوط کر لی اور درد سے بلبلا اٹھا۔ میرا کان تو چھوڑیں! اس نے مصنوعی دہائی دی۔ مہک نے بند آنکھوں کے ساتھ ہی اپنے پیروں کی سمت اشارہ کیا تھا۔ درنیاب نے نیچے جھک کر دیکھا اور اس کی شلوار کے ساتھ گندم کا سٹا چمٹا ہوا تھا۔ مہک تم بھی نا؟ اس نے سٹا اتار کر دور پھینکا۔ تو پہلے اس نے ہی شور مچایا تھا، وہ کھسیانی سی ہو کر بولی۔ تو تم نہ مچاتی؟ وہ مزے سے بولا۔ درنیاب چلی گئی تو مہک خوشمگی نظروں سے گھورتے ہوئے تن فن کرتی اس پر جھپٹی تھی۔ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ زریاب نے اس کے دونوں بازو اپنے مضبوط گرفت میں جکڑ لیے تھے۔ نوچ کر دکھا؟ وہ اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اتنے گمبھیر لہجے میں بولا کہ مہک کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو کر رہ گئیں۔ میرا بازو چھوڑو! ساری اکڑ فو ہو گئی تھی۔ زریاب ہنستے ہوئے پلٹ گیا تھا اور وہ اپنا بازو سہلاتے ہوئے اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ وہ فیس بک پر بیٹھی مختلف ٹاپکس اور کمنٹس دیکھ رہی تھی جب اچانک ایک ونڈو باکس سامنے کھل گیا جہاں مختلف خاکے بنے ہوئے تھے، اور ساتھ لکھی عبارت پر نگاہ پڑتے ہی اس کا چہرہ طیش کے باعث سرخ پڑ گیا۔ ماؤس چٹکتے ہوئے اس نے سسٹم شٹ ڈاؤن کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیتھرین نے اس کے بدلتے موڈ پر چونک پڑی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہودی اور عیسائی مسلم پروفٹ کی شان میں ایسی گستاخانہ حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ کبھی تم نے کسی مسلم شخص کو دیکھا ہے کہ اس نے ہمارے یسوع کی شان میں کبھی کوئی گستاخی کی ہو، کبھی خاکے بنائے ہوں یا کوئی کالم لکھا ہو؟ جب وہ ہمارے یسوع کو اتنا احترام کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایسی سطحی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا، بس نہیں چلتا تھا کہ ایسے لوگوں کو گن گن کر شوٹ کر دے۔ تم اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ اس لیے کہ تمہارے ڈیڈ مسلم ہیں؟ کیتھرین کو شاید اس کا اتنا شدید رد عمل عجیب لگا تھا، جبکہ وہ اس کی بات پر مزید طیش میں آ گئی تھی۔ مذہب کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے، رشتوں سے نہیں۔ تم نے ہمارے یسوع کو انٹرسٹنگ جبکہ تم مقدس انجیل کو نہیں مانتی۔ کیتھرین کو خوشی ہوئی تھی لیکن انجانے میں پھر طنز کر گئی تھی۔ میں مقدس انجیل کو تم سے زیادہ مانتی ہوں۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، اور میں لکیر کی فقیر نہیں، میرے پاس عقل بھی ہے اور شعور بھی۔ کیوں خود کو الجھاتی ہو؟ کیتھرین کو اس پر بے پناہ ترس آیا تھا، کیونکہ یہ الجھنیں مجھے وراثت میں ملی ہیں۔ آنکھیں موند کر اس نے منہ پر تکیہ رکھ لیا تھا۔ وہ پانچوں یونیورسٹی کے لون میں بیٹھی اپنے افیئرز ڈسکس کر رہی تھی۔ انتھونی سے تو وہ اکتا چکی تھی۔ میری نظر آج کل اس ایشین لڑکے پر ہے، اس کی بلیک ہیئر اور بلیک آئیز اتنی اٹریکٹیو ہیں، اف، میری تو ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے اسے دیکھ کر۔ جولیا نے دور کھڑے لڑکے کو دیکھ کر ایک سرد آہ بھری تھی۔ اس کی یہی بری عادت تھی، وہ جتنی جلدی کسی سے متاثر ہوتی تھی اتنی ہی جلدی اکتا بھی جاتی تھی۔ ابھی کل تک ایسے ہی انتھونی اس کے لیے مری جا رہی تھی، اور میں کل پیٹر کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہوں، انجلین نے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ یہ اس کی پہلی ڈیٹ تھی، اس وجہ سے وہ کافی پرجوش تھی۔ بیلا کچھ بددل سی ہو کر اٹھ گئی تھی، اسے ان بورنگ باتوں میں قطعی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا رخ لائبریری کی سمت تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے اپنے عقب میں قدموں کی دھمک سنائی دی، یوں جیسے کوئی اسے متوجہ کرنے کی خاطر زور زور سے زمین پر پاؤں مار رہا ہو۔ وہ بنا دیکھے بھی جان سکتی تھی کہ یہ کون ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یونیورسٹی کے کسی بھی گوشے میں چلی جائے، دو نگاہیں ہمہ وقت اس کے تعاقب میں رہتی ہیں۔ ریک سے اپنی مطلوبہ کتاب نکال کر وہ کارنر والی ٹیبل پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ اسے اپنی اسائنمنٹ تیار کرنی تھی۔ فی الحال وہ یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہتی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ گہری سرمئی آنکھیں اس کے آنکھوں میں ڈال کر کہہ رہا تھا۔ شور! وہ اسپاٹ لہجے میں قدرے ناگواری سے کہہ کر دوبارہ سے اپنی کتابوں کی سمت متوجہ ہو چکی تھی۔ وہ اس سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ لفظوں کو ترتیب دیتا، حجاب کا آخری پردہ بھی گرا دیتا، کنارہ ہی بہتر تھا۔ وہ اپنے نوٹس سمیٹ کر اٹھ گئی تھی۔
مانک کو عجیب سی ہتک کا احساس ہوا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی یوں بھی اس کی ہتک کر سکتی ہے. گھر آ کر کھانا کھانے کے بعد وہ ٹیرس پہ کھڑی کافی پی رہی تھی جب نظر پروفیسر انکل سے ٹکرا گئی. وہ مین ڈور کے باہر کھڑے پوسٹ باکس سے اپنے آج کے ڈاک نکال رہے تھے. بیلا نے دور سے ہی ان کی طبیعت کا پوچھا تھا. میں ٹھیک ہوں, کچھ دیر قبل گروسری کے لیے گیا تھا, تمہارے لیے امرود لایا ہوں, بس جلدی سے آ جاؤ. بالوں کو ربر بینڈ میں جکڑتے ہوئے اس نے شوز اتار کر سلیپرز پہنے, اسکارف اوڑھا اور سیڑھیاں اترنے والی تھی جب اچانک ریک میں رکھی اس سیاہ کتاب کا خیال آیا تو وہ 2 قدم پیچھے پلٹی اور اس کتاب کی جلد پر نرمی سے ہاتھ پھیرا. یہ اس کے ڈیڈ کی کتاب تھی. ممی نے اسے بہت سنبھال کر رکھا تھا. نیو یارک سے آتے ہوئے وہ اسے اپنے سامان کے ساتھ لے آئی تھی اور اس نے بارہا اس کتاب کو کھول کر دیکھا تھا, لیکن نامانوس زبان کی وجہ سے وہ ان لفظوں کا مفہوم نہیں جان پائی تھی. اسے اس کتاب کو پڑھنے کا اشتیاق اس لیے بھی تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ضرور اس کا تعلق ہسٹری سے ہوگا اور تاریخ کا مضمون اس کا جنون تھا. پروفیسر انکل ہسٹری کے استاد رہ چکے تھے, اس کے علاوہ کئی زبانوں کے ماہر بھی تھے. کچھ سوچ کر اس نے وہ کتاب اٹھا لی. بس بہت ہو چکی فراغت, اب آپ کو میرا ایک کام کرنا ہے. امرود کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے پروفیسر انکل کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کی. اس کتاب کو انگلش میں کنورٹ کرنا ہے. وہ اٹھ کر میز پر رکھی کتاب اٹھا لائی. پروفیسر انکل نے اس کے عنوان پر نگاہ جمائی. قصص الانبیاء, ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے, اسے جاننے کی جلدی تھی. ہاں, انہوں نے اس بات میں سر ہلایا. انٹرسٹنگ, آپ آج سے ہی اپنا کام سٹارٹ کر دیں. میری شرٹ استری کر دینا. پانی پیتی مہک کے سر پر چپت لگاتے ہوئے اس نے آرڈر جاری کیا تھا, جبکہ سر پر لگنے والی اس اچانک جھٹکے کے باعث وہ گلا پکڑے زور زور سے کھانسنے لگی تھی. کھانستے کھانستے اس کی آنکھوں میں پانی بہنے لگا, ناک سرخ ہو گئی. سوری یار, وہ تعصب سے بولا, مگر جواب میں کچھ بھی کہے بغیر اس کی شرٹ اٹھا کر چلے گئی تھی. وہ اس قدر تابعداری پر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا. درنیاب نے انجو کے ساتھ مل کر میز پر کھانا لگا دیا تھا. وہ تینوں تعلیم کے سلسلے میں لاہور میں رہائش پذیر تھے. انجو گھریلو کام کاج کے لیے ان کے ساتھ آئی تھی. ڈرائیور اور چوکیدار اس کے علاوہ تھے. مہک کا بھائی شانی اس کا اسکالرشپ پر ایم ایس کے لیے بیرون ملک گیا ہوا تھا. زریاب اس کے چاچا مجتبیٰ کمال کا اکلوتا بیٹا تھا. اس کے چاچا اور چاچی کا 5 سال قبل انتقال ہو چکا تھا. زریاب حویلی میں ان کے ساتھ رہتا تھا. دنیاب اس کی اکلوتی پھپھو تھی. وہ پنجاب یونیورسٹی سائیکالوجی میں ماسٹرز کر رہی تھی. حویلی میں آج کل بھی اماں اور ابا ہی تھے. آج پھر کریلے. زریاب نے ڈونگا دیکھ کر منہ بسوڑا. آج پھر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ پورے 17 دن بعد بنا ہے, مہک اتنے دنوں سے کہہ رہی تھی. دنیاب اس کے نخروں سے عاجز تھی. نیم چڑھے لوگ ایسی ہی فرمائشیں کرتے ہیں. میں دیکھوں اس نے میری شرٹ استری کر دی ہے. بیٹھی ہی وہ اچانک ہڑبڑا کر اٹھا اور استری اسٹینڈ کے اوپر رکھی شرٹ کو دیکھ کر اس کا منہ کھلا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اس کی پسندیدہ قیمتی شرٹ کا گریبان سارا جلا ہوا تھا, ساتھ ایک نوٹ بھی تھا. شرٹ کا منہ کالا. اس نے لب بھینچتے ہوئے بیڈ روم کے بند دروازے کو دیکھا جہاں وہ مزے سے بستر پر لیٹی واک-مین سن رہی تھی. وہ شام سے ہی کیتھرین کے سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھی جو اسے کافی مشکوک لگ رہی تھی. اس کے باوجود کہ انکل رابرٹ کبھی بھی اسے نیم برہنہ لباس پہننے کی اجازت نہیں دیتے تھے, وہ اپنے لیے منی اسکرٹ لے کر آئی تھی. یونیورسٹی سے آ کر اس نے اپنی اسکن پالش کی تھی اور پھر نہا کر طبیعت خراب کا کہہ کر سو گئی. اور اب رات 11 بجے جب سب سو چکے تھے, بیلا اپنی نوٹ بک کھولے کچھ لکھنے میں مگن تھی. اس نے کیتھرین کو اٹھ کر واش روم کا رخ کرتے دیکھا تھا. جب وہ باہر نکلی تو میرون منی اسکرٹ میں ملبوس. پھر اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر خوب میک اپ کرتے دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی, کہاں جا رہی ہو؟ مارک اور میں آج رات ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرنے والے ہیں. وہ سرگوشی نما آواز میں دروازے کی سمت دیکھتے ہوئے مزے سے بولی تو بیلا کا سانس اندر ہی کہیں حلق میں اٹک گیا تھا. کیتھی, آر یو کریزی؟ وہ بستر سے اٹھ کر آئی تھی. تم جانتی ہو کتنا ناپاک کام ہے, پلیز مت جاؤ. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے روکے اسے. میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میک اپ کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے اس نے بیلا سے پوچھا تو اسے کیتھرین کے حسین چہرے سے کراہیت محسوس ہوئی. بدن کا حسن پاکیزگی ہے, ناپاکی کی نجاست. اس کو نہ چھوئے تو یہ چراغ کی مانند روشن رہتا ہے, اور روشن چہرے کبھی اتنے بدصورت نہیں لگتے. بیلا, اس کی آواز صدمے سے ٹوٹ گئی تھی. بیلا نے رخ موڑ لیا. اپنے باپ سے نہ ڈرو کیتھی, وہ بدن کو قتل کر سکتے ہیں, روح کو نہیں. اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے. کیتھرین نے ایک بار پھر سے پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھا. رابرٹ اور جینیفر سو رہے تھے. وہ احتیاط سے سیڑھیاں اترنے والی تھی جب بیلا کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو ایسا لگا جیسے قدموں کو کسی نادیدہ طاقت نے جکڑ لیا ہے. وہ چاہ کر بھی دہلیز کے اس پار قدم نہیں بڑھا سکی تھی. کیا مصیبت ہے, یہاں ہر کوئی اپنی مرضی سے جیتا ہے, بس ان فضول پابندیوں کے لیے میں ہی رہ گئی تھی. بڑبڑاتی ہوئے وہ بستر پر نیم دراز ہو گئی تھی. بیلا کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ اب کہیں نہیں جا رہی تھی. اس نے بیگ میں رکھی کتاب باہر نکالی. وہ آج یہ کتاب لائبریری سے لے کر آئی تھی. پہلے صفحے پر کسی نے گرین انک سے لکھا ہوا تھا, بیلا آئی لو یو. وہ کتنی ہی دیر گمسم سے بیٹھی ان الفاظ کو گھورتی رہی تھی. آج سوزین کے گھر ان کا ڈنر تھا. وہ جانا نہیں چاہ رہی تھی, لیکن جب سے اس نے رابرٹ سے کیتھرین کے خفیہ سرگرمیوں کا دبے لفظوں میں ذکر کیا تھا, انہوں نے سائے کی طرح ہر جگہ اس کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی تھی. سوزین کا گھر 15 منٹ کی ڈرائیو پر تھا. جو ہی انہوں نے مین روڈ سے ایونیو روڈ کا ٹرن لیا, ریڈ فرائی کے ٹائر ان کے عقب میں چڑچڑائے تھے. دونوں اچھل گئی تھیں. مڑ کر دیکھا مانک تھا. اس نے لب بھینچ لیے تھے جبکہ وہ دوستانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے کیتھرین سے حال احوال پوچھنے میں مگن تھا. کیسی ہو کیتھی؟ A1. تم کہاں جا رہے ہو؟ کیتھرین کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی کہ مانک جیسا خوبرو اور ڈیشنگ لڑکا اس کے راستے میں گاڑی روکے کھڑا تھا.
سوزین کے گھر انکل سے کچھ کام تھا، وہ متانت سے بولا، جس پر بیلا نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مشکوک انداز میں گھورا تھا۔ اور ریلی ہم بھی وہیں جا رہے تھے، کیتھرین نے ہنستے ہوئے بتایا تھا۔ جب منزل ایک ہی ہے تو کیوں نہ پھر ساتھ چلے جائیں۔ وہ بات کیتھرین سے کر رہا تھا لیکن اس کا سارا دھیان بیلا کی سمت تھا۔ ویلوٹ کے بلیک میکسی میں ملبوس وہ کوئی پری لگ رہی تھی، سیدھے ریشمی بال سمٹ کر ایک شانے پر ڈالے رکھے تھے اور کانوں میں آویزہ بڑی بڑی بالیاں سراہی دار اٹھی ہوئی گردن کی ہر جنبش پر ہلکورے لیتی تھیں، گہری سرمئی آنکھوں میں کاجل بھرا تھا۔ تمہارا لفٹ دینے کا انداز مجھے پسند آیا، وہ شاہانہ انداز میں کہتی بیلا کا ہاتھ تھام کر اس کی مزاحمت کے باوجود گاڑی میں سوار ہو چکی تھی۔ مانک نے سایہ رستہ بیک ویو مرر کا رخ اس کی طرف کیا ہوا تھا۔ پورچ میں گاڑی رکتی ہی وہ اتر کے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ پورا لاؤنج خالی تھا، گول زینہ سیدھا فرسٹ فلور تک جاتا تھا، اوپر سے نفری کہکوں کی ملی جلی آوازیں نیچے راہداری تک آ رہی تھیں۔ اس نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پہلے کمرے میں جھانکا۔ انجلین، جولیا اور سوزین تینوں نے نیچے قالین پہ رکھے فلور کشن پہ بیٹھی گپے لڑا رہی تھیں۔ اتنا لیٹ؟ کب سے تمہارا اور کیتھی کا ویٹ کر رہے تھے۔ سوزین اسے دیکھتے ہی اٹھ گئی تھی۔ کیتھرین سیڑھیاں چڑھتے مانک سے باتیں کرتے ہوئے آ رہی تھی۔ مانک ڈیڈ اسٹڈی روم میں ہے، سوزین نے دروازے سے جھانکتے ہوئے مانک کو اطلاع دی اور کیتھرین کے ساتھ واپس اندر آ گئی۔ بیلا کو آج پتہ چلا کہ مانک اور سوزین کزن تھے۔ آج کچھ ڈفرنٹ ٹیسٹ کریں گے۔ سوزین گلاس میں نشہ آور مشروب انڈیل رہی تھی۔ بیلا تم بھی لے لو، سوزین نے گلاس اس کی سمت بڑھایا تھا۔ سوری میں یہ سب نہیں پیتی، اس نے ناگواری سے ناک چڑھائی۔ کیتھرین نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا، باقی تینوں کے لبوں پر بھی استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کیتھی یار، تم میں اور تمہاری کزن میں کچھ بھی کامن نہیں ہے، منی اسکیٹ، بوائے فرینڈ، ڈسکو کلب، میں نوشی، فحاشی اور ارانیت کا ہم نے اپنا کلچر بنایا ہے، جبکہ ہمارے مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ یہ سب یسوع کی تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ کیتھرین کی خفی کے باوجود اس نے ٹوک جواب دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تینوں کی رنگت متغیر ہوئی تھی، پھر سوزین نے کچھ سنبھل کر کہا تھا، یہ ایک لا حاصل بحث ہے کیتھی، تم اس روز مارک سے کیوں ملی تھی؟ اس نے بات کا رخ موڑ دیا تھا۔ کیتھرین کا چہرہ اتر گیا، لاکھ کوشش کے باوجود بھی سوزین جتنی بولڈ نہیں ہو سکتی تھی۔ بیلا وہاں سے اٹھ کر بالکونی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ سامنے ستاروں بھرا آسمان روشن تھا اور نیچے اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں سارا منظر دمک رہا تھا۔ گلاب کی منہ بند کلیاں ہوا کی سرسراہٹوں سے جھوم رہی تھی، مگر اس کی نظریں ان سب سے بے نیاز خلاؤں میں بھٹک رہی تھیں۔ کیا مجھے روشنی مل جائے گی؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر الزبتھ کی یاد آ گئی۔ وہ ایک نن تھی جسے احمد کی کمال کی محبت گرجا گھر سے نکال کر خارزار وادیوں میں لے آئی تھی۔ اس نے مرنے سے قبل کہا تھا، اچھا بیج بونے والا ابن آدم ہے اور کھیت دنیا ہے۔ اچھا بیج بادشاہی کے بندے اور کڑوے دانے شیطان کے فرزند ہے۔ کٹائی دنیا کا آخر ہے اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ بس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے ہیں اور آگ میں جلائے جاتے ہیں، ایسی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ بے ہنگم میوزک کی تیز آواز سے بچنے کے لیے مہک نے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس رکھی تھی، مگر سب بے سود اور لا حاصل تھا۔ آواز تھی کہ سماعتوں کے پردے پھاڑنے پر مصر تھی۔ درنیاب نے لاؤنج میں قدم رکھا اور چکرا کر رہ گئی۔ آج دونوں گھر میں تھے اور لاؤنج کا سارا نقشہ ہی بگاڑ رکھا تھا۔ انجو اس سارے ہنگامے سے بے نیاز دور باغیچے کے اس جانب تعمیر شدہ سرونٹ کوارٹر میں جا کر سو چکی تھی۔ لاؤنج میں کشن بکھرے ہوئے تھے، نمکو، چپس اور کوکیز کے ریپر ہر کونے میں اڑ رہے تھے۔ فرش پہ شاید کولڈ ڈرنک گری ہوئی تھی، وہاں مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ دیکھ لیں پھپھو، کل میرا ٹیسٹ ہے اور زرنیاب کے بچے نے جان بوجھ کر اسپیکر پھاڑ رکھا ہے۔ میں کھڑے دانت پیس رہی تھی۔ تم دونوں کے جھگڑے میری سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ تب اٹھی تھی۔ جھگڑا پہلے وہ شروع کرتا ہے، اس نے ترک کر کہا تھا۔ ہاں، اور تم تو بہت معصوم ہو جیسے۔ اسی وقت وہ بھی اپنے کمرے سے برآمد ہوا تھا۔ لڑکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ ٹکائے بولا، میں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ وہ بل کھا کر پلٹی تھی۔ کل تم نے میری شرٹ جلائی تھی، وہ باقاعدہ جرح پر اتر آیا تھا، اور تم نے پرسوں مجھے گندم کے سٹے سے ڈرایا تھا، وہ ودو بولی۔ ہاں تو تم نے مجھے اپنے نوٹس کیوں نہیں دیے تھے؟ تم تو بس اس بات سے جلتے ہو کہ میرے مارکس تم سے زیادہ کیوں آتے ہیں۔ اس نے بھویں اچکائی تھی۔ 2 نمبر زیادہ، وہ استہزائیہ ہنسا۔ اگر آگے پیچھے بیٹھی چڑیلوں کو گھورنا بند کر دو نا تو بس۔ درنیاب نے ہاتھ اٹھا کر دونوں کو خاموش کروایا، ورنہ یہ کھاتا تو شیطان کی آنت کی طرح بڑھ رہا تھا۔ کہیں سے لگتا ہے کہ تم دونوں کسی مہذب گھرانے کی چشم و چراغ ہو اور شہر کے مہنگے ترین اور بہترین ادارے کے اسٹوڈنٹ ہو۔ نہ بات کرنے کی تمیز، نہ شرم، نہ کوئی لحاظ۔ یہ مستقبل کے ڈاکٹروں کا حال ہے۔ اگر ایک آپریشن تھیٹر میں کبھی تم دونوں کو آپریٹ کرنا پڑے تو آپس کے بحث میں ہی مریض مر جائے گا۔ تم دونوں مجھے اب ایک دوسرے سے بات کرتے نظر نہ آؤ، ورنہ اس بار میں لالا سے شکایت کروں گی۔ درنیاب نے انہیں تنبیہ کی تھی۔ نہیں، دونوں احتجاجاً چلائے۔ ان کا یہی مسئلہ تھا کہ ایک دوسرے سے چونچ لڑائے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھوپھو پلیز، اب نہیں کریں گے لڑائی۔ زریاب کا انداز ملتجیانہ تھا۔ مہک نے بھی چہرے پر زمانے بھر کی مسکینیت طاری کر لی تھی، کیونکہ وہ ایک بار لالا سے ان کی شکایت کر چکی تھی۔ تب لالا نے حتمی انداز میں کہا تھا کہ اب کوئی شکایت ملی تو دونوں کو ہاسٹل بھجوا دوں گا۔ ایک تو ہاسٹل کا مخصوص کھانا اور محدود ڈسپلن لائف سوچ کر ہی دم گھٹتا تھا۔ اوکے، آج شام کا کھانا تم دونوں بناؤ گے، اور اگر اس دوران کوئی جھگڑا کیا تو۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، پیچھے دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ اس کتاب میں بہت سی ایسی باتیں لکھی ہیں جنہیں پڑھ کر تم جیسی کمسن لڑکی بھٹک سکتی ہے۔ پروفیسر انکل نے آج کے ترجمے کیے ہوئے صفحات اسے نہیں دیے تھے۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے قصص الانبیاء کا مطالعہ کر رہی تھی۔ حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر حضرت سلیمان تک کا سفر کرتے ہوئے اس کے معلومات میں حیرت انگیز اضافہ ہوا تھا۔
پروفیسر انکل بھی اب تک بہت انجوائے کر رہے تھے. کہیں بھی کسی بھی مقام پر ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ اس کتاب میں لکھا کوئی قصہ غلط بھی ہو سکتا ہے. کیسی بات ہے. اس نے وضاحت طلب نظروں سے انہیں دیکھا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقدس کنواری مریم علیہ السلام کی گود میں گواہی دینے کا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو کیا شک ہے اس میں؟ اس بار حیران ہونے کی باری پروفیسر ولیم کی تھی. کیا تمہیں نہیں پتا یسوع اللہ کا؟ پلیز اس آگے کچھ مت کہیے گا, کہیں آپ کا شمار گناہ گاروں میں نہ ہو جائے. بیلا نے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا تھا. کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ وہ بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتی ہوں اور کچھ نہیں, اور یسوع کا بھی یہی پیغام تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کرو. حضرت آدم جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے تھے, تو کیا وہ بھی خدا ہے؟ نہیں نا. تو پھر حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. ان کی ولادت ایک معجزہ تھی بس. آخری جملہ اس نے اتنی برہمی سے کہا تھا کہ رخساروں پر سرخی چھلکنے لگی تھی. یہی وہ بات تھی جسے 32 انجیلوں میں پڑھ کر بھی اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا. ایک نبی اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا تھا؟ عقل تسلیم ہی نہیں کرتی تھی, اور اتنے انبیاء علیہ السلام کا احوال پڑھنے کے بعد تو اس کی فہم میں مزید پختگی آ چکی تھی. بس اسی بات کا ڈر تھا مجھے. تم سمجھنے کی کوشش کرو, یہ باتیں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ہی تو لکھی گئی ہیں. تم اسلامی تنظیم کے پروپیگنڈا کو نہیں سمجھ سکتی. میری مانو, اس کتاب کو مت پڑھو, تمہارا ذہن بھٹک جائے گا, تم ڈبل مائنڈڈ ہو جاؤ گی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح اس کتاب سے دور رکھ لیں. آپ کو پتا ہے نا, میری ماں کیتھولک تھی اور میری ڈیڈ مسلم. میں تو پیدائشی ڈبل مائنڈڈ ہوں. اس پاٹ لہجے میں کہتی صفحات پلٹ کر چلی آئی تھی. بیلا ناشتہ کر لو. کیتھرین نے اس کے سر سے چادر اتاری تھی. یونیورسٹی جانے کا ٹائم ہو چکا تھا اور وہ ابھی تک سو رہی تھی. مجھے ناشتہ نہیں کرنا, میرا فاسٹ ہے, کسلمندی سے کہتے ہوئے اس نے کشن منہ پر رکھ لیا تھا. کیتھرین نے دیوار گیر کیلنڈر پر نگاہ ڈالی. ان کے روزے شروع ہو چکے تھے, لیکن اتنا طویل روزہ وہ تو نہیں رکھ سکتی تھی, جبکہ بیلا نے روزے کا پورا اہتمام کیا تھا. عجیب بات ہے, تم یسوع کو نہیں مانتی ہو, ان کی ساری باتیں مانتی ہو, روزہ رکھتی ہو, چرچ جاتی ہو, عبادت کرتی ہو, اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتی ہو, ممی اور ڈیڈی کی اتنی عزت کرتی ہو, حرام کام نہیں کرتی, ناپاک چیزیں نہیں کھاتی, چوری نہیں کرتی, جھوٹ نہیں بولتی, مکمل لباس پہنتی ہو. کاش تم میری جگہ ہوتی تو ایک اچھی نن بن جاتی. ڈیڈ کی خواہش تو پوری ہو جاتی. میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کے اس ماڈرن دور میں اس عجیب خاندانی روایت کی پاسداری کرنا کیوں ضروری ہے. تمہیں اگر کوئی پسند ہے تم شادی کر لو, میں انکل سے بات کر لوں گی. بیلا نے اس کے گال پر چٹکی بھری تھی. کیا ابھی سے شادی کر لوں؟ یہ انجوائے کرنے کی عمر ہے یار. میں یونیورسٹی جا رہی ہوں. اوکے بائے. تیز تیز بولتے ہوئے اس نے شوز پہنے اور چلی گئی. بیلا نے پھر سے کشن منہ پر رکھ لیا تھا. ترجمہ کیے ہوئے وہ صفحات ابھی تک ویسے ہی دراز میں رکھے ہوئے تھے. وہ پروفیسر انکل کے خدشات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی. وہ اس کتاب کو اسلامی تنظیم کا پروپیگنڈا کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ کتاب ہمیں گمراہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے, لیکن یہ کتاب تو ڈیڈ اپنے ساتھ پاکستان سے لائے, تو پھر یہ اردو اور عربی زبان میں تھی. قاری محمد یاسین جو اس کتاب کے مرتجم تھے, کیا انہیں خواب آیا تھا کہ ڈین ہاک شہر کی ایک لڑکی 72 سال بعد اس کتاب کو انگلش میں کنورٹ کروا کر اس کا مطالعہ کرے گی, تو میں اسے گمراہ کرنے کے لیے کچھ تبدیلیاں کر دوں؟ وہ کتنی ہی دیر لیٹے لیٹے خود سے الجھتی رہی اور پھر اٹھ کر ابھی دراز کھولی ہی تھی کہ جینیفر آنٹی اسے بلانے چلی آئی تھی. بیلا, تم سے ملنے کوئی لڑکا آیا ہے؟ لڑکا؟ اس نے حیرت سے پوچھا. ہاں, اس کا نام مانک ہے. وہ سوزین کا کزن ہے اور بتا رہا تھا کہ تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. اوہ, اس نے ہونٹ سکیرے اور سر کھجاتے ہوئے بولی. آپ اسے کہہ دیں گے میں سو رہی ہوں. ٹھیک ہے, تم آرام کرو. وہ سر ہلا کر چلے گئی. اس کی جگہ اگر کیتھرین ہوتی تو اسے اچھی خاصی باز پرس کی جاتی, لیکن یہ بیلا تھی جس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا جا سکتا تھا. اس لیے جینیفر نے مزید کوئی تفصیل طلب نہیں کی تھی. جبکہ یہ سوچ کر کہ وہ اس کے گھر تک چلا آیا ہے, وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی. اگلے روز لائبریری کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے ٹکرا گیا تھا. ہیلو, آئی ایم مانک. اس نے رک کر اپنا تعارف کروایا تھا. بیلا نے محض آبرو چکانے پر اکتفا کیا تھا. کیتھرین بتا رہی تھی کہ آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے. میں کل آ کے گھر آیا تھا. اس کے سرد و سپاٹ تاثرات کے باوجود مانک نے اپنا بیان جاری رکھا تھا. آپ ہمارے گھر کیوں آئے تھے؟ مروت سے آری اکھڑ لہجے میں پوچھا گیا تھا. آپ کو اچھا نہیں لگا میرا آپ کے گھر آنا؟ اس نے الٹا سوال پوچھا. جی بالکل, مجھے آپ کا اپنے گھر آنا ذرا بھی اچھا نہیں لگا. میں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا یا میری آپ کے ساتھ کوئی اپوائنٹمنٹ تھی؟ سرمئی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھی. لہجے کا تیکھا پن بدستور برقرار تھا. مانک کو زندگی میں کبھی اتنی حد تک محسوس نہیں ہوئی تھی. میں شاپنگ کے لیے نکلا تھا, سوچا آپ کی خیریت دریافت کرتا جاؤں. آپ شاپنگ کرنے آئے تھے تو اپنا کام کرتے. آپ کے لیے میری خیریت پوچھنا اتنا ضروری بھی نہیں تھا کہ آپ کے لیے میرے گھر آتے. وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی, جبکہ وہ ایک سکتے کی سی کیفیت میں کتنے ہی پل وہاں کھڑا رہا تھا. ہاتھ میں پکڑا لیلی کے پھولوں کا گلدستہ اسے دینے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی. کریلے بنائے, مہک نے اسے چڑھانے کو کہا تھا. اپنی شکل جیسی ہی بات کرنا. وہ واقعی تب گیا تھا. تم سے تو اچھی ہے. وہ اتر آئی. خوش فہمی. وہ استہزائیہ ہنسا. خوش فہمی نہیں, خود شناسی ہے. اس نے تصحیح کرنا ضروری سمجھا. بکواس نہ کرو, کوئی آسان سی ڈش منتخب کرو جلدی سے, پھر مجھے جم جانا ہے. دونوں لون کی سوکھی گھاس پر گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے. مہک کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھی اور ذریعہ بیزار شکل بنائے تنکے نوچ رہا تھا. رہنے تو یہ مشق, جم وم جانے سے کوئی ہینڈسم نہیں بنتا. وہ تپانے سے باز نہیں آئی تھی. یہ جو تمہاری سہیلیاں ہیں نا, یہ سب میرے چکر میں تمہارے ارد گرد منڈلاتی ہیں. سمجھا لینا ان کو, میں ایسی ویسی لڑکیوں کو گھاس نہیں ڈالتا. کولر کھڑے کرتے ہوئے اس نے کہا تو مہک سلگ اٹھی تھی. میں تو تمہیں ان سے متعارف کروا کے پچھتا رہی ہوں. ایسے گھرتے ہو میری سہیلیوں کو جیسے وہ کوئی چاکلیٹ یا آئس کریم ہو.
یہ دونوں چیزیں تمہاری فیوریٹ ہیں، مجھے پیزا اور بریانی پسند ہے، ماش کی دال بنا لیں۔ وہ واپس موضوع پر آئی تھی۔ نہیں، وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، اسے منہ بنایا۔ تمہیں اس کے چھوٹے ہونے پر کیا اعتراض ہے؟ مہک نے آنکھیں بند کی تھیں، آنکھیں نکالی تھیں۔ مجھے تو تمہارے چھوٹے ہونے پر بھی بہت اعتراض ہے، بمشکل میرے کندھے تک آتی ہو۔ تمہیں کم از کم 1 فٹ اور لمبا ہونا پڑے گا۔ بکو مت اور بتاؤ کون سی دال؟ الف سے انا ہوتی ہے، دال میں سے الف نکال دو اور صرف دل کی بات کرو۔ اب اس کی باری تھی، بھاڑ میں جاؤ۔ وہ ریپر پھینک کر اٹھنے والی تھی جب ذریعہ اپنے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا تھا۔ سنو، مٹن قورمہ بناتے ہیں، پھپھو کی ناپسندیدہ ترین ڈش۔ آخر کچھ سزا تو انہیں بھی ملنی چاہیے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ فوراً متفق ہوگی، لیکن پیاز تم کاٹو گی، میری آنکھیں جلدی ہیں۔ تو کیا میں نے آنکھوں میں بٹن فٹ کروا رکھے ہیں؟ وہ تنک کر بولا تھا۔ لہسن تو چھیلو گے نا؟ اس نے اپنا دوسرا ناپسندیدہ کام اسے دینا چاہا تھا، مگر اس نے فوراً عذر تراش لیا۔ میرے ناخن چھوٹے ہیں تو تم کرو گے کیا؟ وہ بل کھا کر پلٹی تھی۔ میں بس تمہیں ہدایت دوں گا، وہ مزے سے بولا۔ نمک مرچوں والے ڈبے کہاں ہیں؟ یہ انجو کو تو بلا کر لاؤ۔ کیبنٹ کے دروازے کھولتے ہوئے بیزاری سے بولی تھی۔ کچن میں آتی ہی اس پر کوفت سوار ہونے لگی تھی۔ اس پر بھی بین لگ چکا ہے، ذریعہ نے یاد دلایا تھا۔ یہ پھپھو بھی نا، اس نے 2-3 بٹن پٹکے تھے۔ فضول چلنے کرنے سے کیا فائدہ؟ آج ہم کوکنگ شو کریں گے۔ شرٹ کے کف موڑتے وہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ دریاب نے جب کچن میں جھانکا تو آدھی سے زیادہ برتن ان کے کوکنگ شو کی نظر ہو چکی تھے۔ مسالہ جات کو مختلف کٹوریوں میں سجایا گیا تھا۔ کیبنٹ کھلے اور فرش پر آئل گرنے سے چکنے ماربل کا ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ یہ سب کون سمیٹے گا؟ اس نے دونوں کو گھورا تھا۔ کم از کم ہم تو نہیں۔ مہک نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہمارا کام محض اتنا ہی تھا۔ ذریعہ نے فوراً اس کی تائید کرتے ہوئے امن کا جھنڈا لہرایا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے کچن سے باہر نکلے تھے جس پر وہ بنا کر رہ گئی تھی۔ رہی صحیح کسر مٹن قورمہ نے پوری کر دی تھی۔ انجو، وہ کچن کے دروازے میں کھڑی چلا رہی تھی۔ وہ لاؤنج سے باہر نکلتے ہی خوب کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ اگلے روز سنڈے تھا، اسے نہا کر کپڑے پہنے اور سر پر سکارف اوڑھ کر چرچ چلی آئی تھی۔ کیتھیڈرل کے باہر خوب رش لگا ہوا تھا۔ ایسٹر کے حوالے سے آج کیتھیڈرل میں خصوصی بیان تھا جس کے لیے امریکہ سے بشپ آیا تھا۔ کچھ لوگ چرچ کے اندر موجود تھے۔ اس نے جا کر ایک شمع جلائی۔ سینے پر سلیب بناتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ وہ خاموشی سے جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ پوری ہو رہی ہے سوچیں سبھی، ٹھنڈی پڑ رہی ہیں محبتیں سبھی، کہ وعدے توڑ نبھایا یسوع آنے والے۔ لوگ ہاتھوں میں مشعل لیے ہوئے گیت گا رہے تھے۔ وہ اس گیت پر الجھ رہی تھی، پھر سر جھٹکتے ہوئے بشپ کا ویٹ کرنے لگی۔ آخر 21 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد ان کی آمد ہوئی تھی اور پہلے 10 بار کا سنا ہوا بیان دہرایا گیا تھا۔ وہ انجیل کا وہ باب سنا رہا تھا جہاں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف سازش کی اور ان کو صلیب پر چڑھا دیا تھا۔ آگے 3 روز بعد ان کے دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر تھا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل آئی تھی۔ شدید سردی کے باعث اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور ناک سرخ ہو چکی تھی۔ آسمان کو سنہری بادلوں نے نگل لیا تھا اور قطرہ قطرہ بوندیں برسنے کو بیتاب تھی۔ یہاں کا موسم ہی ایسا تھا، 2 روز میں ایک پہر بارش ضرور ہوتی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی تھی، کیب کا انتظار کر رہی تھی جب سامنے اوپن ریسٹورنٹ میں وہ بیٹھا بلیک کافی سے لطف اندوز دکھائی دیا تھا۔ ٹپ 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 موٹی موٹی بوندیں ٹپکیں اور بھاگ کر چھجے کے نیچے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ محبوب سا بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی کافی میں بوندیں گر رہی تھی، وہ بھیگ رہا تھا۔ بیلا نے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ اسی کافی چھلک رہی تھی، بال پیشانی سے چپک گئے تھے مگر وہ جیسے ہر احساس سے عاری ہو چکا تھا۔ سارے جذبے سمٹ کر آنکھوں میں چھلک آئے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا میں بس اس کی آنکھ ہے جو زندہ ہے، یا پھر وہ ایک چہرہ تھا، وہ ایک چہرہ جو اس کے لیے ساری کائنات تھا۔ وہ گھر آئی تو وہ بھول چکی تھی کہ اس نے کتاب میں کیا پڑھا، بشپ نے کیا کہا۔ وہ بھول گئی اسے کیا کرنا تھا، کیا سوچنا تھا۔ بس اگر کچھ یاد تھا تو وہ 2 آنکھیں جو اتنی گہری تھی، اسے لگ رہا تھا اس کا وجود ڈوب رہا ہے۔ وہ خود کو بچانا چاہتی تھی لیکن وہ ڈوب رہی تھی۔ کھانا لاؤں؟ جم سے آتی اسے قریب صوفے پر ڈھیر ہو گیا، ساتھ آرڈر بھی جاری کر دیا اور اسے گود میں رکھا کوشن اچک کر سر کے نیچے رکھ لیا۔ ابھی صبر کرو، وہ ٹی وی سے نظریں ہٹائے بغیر بولی تھی۔ اس کے فیورٹ ڈرامے کا آخری سین چل رہا تھا۔ بندہ چاہے بھوک سے مر جائے، تم ڈرامہ دیکھتی رہنا۔ اس کے دوپٹے سے پسینہ پوچھتے ہوئے وہ بنایا تھا۔ مہک نے ایک پل کے لیے گردن ترچھی کر کے اسے گھورا تھا۔ ذرا جو میرا خیال ہو۔ اس کی بڑبڑاہٹیں عروج پر تھیں۔ ہاں تمہارا خیال کیوں ہوگا؟ ابھی جب میں چکن بنا رہی تھی تو بنی ہوئی بوٹیاں کس نے دی تھیں، اور دوپہر جو پکوڑے میں نے اپنے لیے بنائے تھے تو تمہارے لیے کس نے رکھے تھے؟ ایک پراٹھا تھا بس، وہ بھی میں نے تمہیں دے دیا۔ وہ ریموٹ پٹک کر شروع ہو چکی تھی۔ وہ تو میری نظر پڑ گئی تھی پراٹھے پر، ورنہ تو تم نے صاف انکار کر دیتی اور آدھی بوٹیاں کھا کر جب دل بھر گیا تو مجھے لا کر دیتی۔ باقی 3 پکوڑوں کا احسان نہ جتاؤ مجھ پر، اسے بھی ساری خبر تھی۔ اف، کس قدر ندیدے ہو تم، جیسے کبھی کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ دریاب نے ملامتی نظروں سے دونوں کو گھورا تھا، مگر مجال ہے جو کوئی ذرا بھی شرمندہ ہوا ہو۔ وہ دوبارہ سے ٹی وی کی سمت متوجہ ہو چکے تھے۔ دریاب نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ ریموٹ ادھر لاؤ، مجھے کارٹونز دیکھنے ہیں۔ وہ محض 5 منٹ ہی ضبط کر سکا تھا۔ ہاں اسی لیے تو مجھے کچن میں بھیج رہے تھے، وہ بھی اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ تم ڈرامہ ریپیٹ میں دیکھ لینا، وہ عاجزی سے بولا تو مہک اس کی جانب رخ موڑ کر گویا ہوئی۔ شکریہ، آپ نے مجھے اپنے قیمتی مشورے سے نوازا، مگر عمل کرنے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے۔
پھوپھو دیکھیں اسے، وہ تل ملا کر دریاب کی سمت مڑا. اس نے جو اسائنمنٹ لکھتے ہوئے ان کی چونچیں لڑاتے دیکھ رہی تھی، اٹھ کر ٹی وی کی لیڈ ہی نکال دی. ارے یہ کیا کیا؟ وہ چلاتے رہے مگر اس نے کان نہ دھرا. کیا یار تم بھی نا رومیو بنے بیٹھے ہو، اس کا ہاتھ پکڑو اور کہہ دو آئی لو یو. کلارک نے اسے گمسم اداس بیٹھے دیکھا تو ڈبٹ کر بولا، اور نہیں تو کیا، اسی لڑکی کی خاطر ہمیں کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ نہ پارٹیز، نہ کلب، اور نہ ہی کوئی نیا ایڈونچر. بور کر دیا ہے تم نے. رولف نے پہلے ہی اس سے خار کھائے بیٹھا تھا، موقع ملتے ہی خوب بھڑاس نکالی تھی. وہ دونوں اس کے بہترین دوست تھے. میں کہنے سے نہیں ڈرتا. وہ زد وہ اٹھا تھا تو پھر دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا. میں اس کا انکار سے ڈرتا ہوں. بالآخر اس نے اپنے خدشے کو زبان دے ڈالی تھی. پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہ تجھے ریجیکٹ کرے گی؟ کلارک نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا. رولف کی بھی کم و بیش یہی حالت تھی. مانک خاموش رہا. وہ انہیں نہیں سمجھا سکتا تھا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی. وہ اسے مسترد کر چکی تھی. اس کی آنکھوں میں چھلکتا ناگواری اور ناپسندیدگی کا تاثر وہ بارہا دیکھ چکا تھا. اسے یاد تھا وہ دن جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا، ساحل پر کھڑی، وہ باد نسیم جیسی لڑکی جس کے وجود میں چڑھتا ہوا سمندر ہلکورے لے رہا تھا. اس کے دل میں مد و جست کی مانند اتھل پتھل مچا چکی تھی. اس کے ہر عضو پر کانسی کے مجسمے کا سا گما ہوتا تھا، جیسے برسوں کی ریاضت کے بعد کسی سنگ تراش نے اپنا شاہکار کی تخلیق کیا ہو. وہ جہاں قدم رکھتی تھی وہاں بھنور پڑتے تھے. وہ دم بخود سا اسے دیکھ رہا تھا. ملائی کی رنگت کے مومی نازک ہاتھوں کی انگلیاں کس قدر آرٹسٹک بناوٹ کی تھی. غرور سے اٹھی ہوئی سراہی دار گردن، سیدھے آبشاروں جیسے بال اور بڑی بڑی سرمئی بادلوں جیسی آنکھیں، شفاف اتنی جیسے نور کے ہالے میں لپٹی ہوئی چاندنی، سادگی جس کا سنگھار تھا اور حیا اس کا وقار. میرے یار، وہ اپنی قسمت پر رشک کرے گی. جسے تم مل جاؤ اسے بھلا اور کیا چاہیے. رولف نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی سے نوازا تھا. بلاشبہ وہ بہت خوبصورت تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ دولت مند خاندان سے تھا. دونوں نے مل کر اس پر اتنا زور دیا کہ اگلے روز یونیورسٹی میں صبح کے وقت، جب ابھی کلاسز سٹارٹ نہیں ہوئی تھی اور اسٹوڈنٹ سیڑھیوں پر، ٹیرس پر اور لان میں کھڑے خوش گپیاں لگا رہے تھے، مانک نے قریب سے گزرتی بیلا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. وہ بل کھا کر پلٹی تھی. اس کے آبرو تن گئے تھے اور پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی. رخسار سرخ اور لب بھینچے ہوئے تھے، لیکن آنکھوں میں ہنوز بے یقینی تھی. وہ اس کی جرأت پر حیران تھی. وہ اس کا ہاتھ تھامے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا تھا. اگرچہ یہ کافی عجیب حرکت تھی، لیکن وہ ساری دنیا کے سامنے سے پرپوز کرنا چاہتا تھا. پاس سے گزرتے دور قریب کھڑے تقریباً سب اسٹوڈنٹ ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے. کچھ منچلوں نے تو ہوٹنگ تک شروع کر دی تھی. اس کا ہاتھ ابھی تک مانک کے ہاتھ میں تھا. ویلیو میری میں تالیوں کا شور، سیٹیوں کی گونجتی فضا اور مانک کی اس کی جانب اٹھی منتظر نگاہیں. واؤ، لڑکیاں بیلا کی قسمت میں رشک کر رہی تھیں. وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر سیڑھیوں کی سمت بڑھ گئی تھی. اس کے جاتی ہی ہر سو جیسے سناٹا چھا گیا تھا. مانک اپنی جگہ ساکت سا بیٹھا تھا. رولف اور کلارک حیرت زدہ بے یقینی کا شکار. بھلا کوئی لڑکی مانک کو بھی انکار کر سکتی ہے؟ ایک غیر معمولی واقعہ تھا. بیلا، آئی ڈونٹ بلیو کہ تم نے اتنی اچھی لڑکی کا پروپوزل ریجیکٹ کر دیا. آئی تھنک ہی از اے پرفیکٹ چوائس فار یو. کھانے کی میز پر رابرٹ نے اس کے فیصلے پر اعتراض کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی رائے کا اظہار بھی کیا تھا. آئی ایم سوری انکل، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میری. اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے تھے. یس ڈیڈ، کیونکہ اسے نن بننا ہے. تم چرچ کیوں نہیں جوائن کر لی تھی؟ کیتھرین کا انداز استہزائیہ تھا. مانک اسے بہت پسند تھا. وہ یہ جان کر بےحد پرجوش تھی کہ وہ بیلا سے شادی کرنا چاہتا ہے. کیتھرین، بیہیو یور سیلف. رابرٹ نے اسے گھورا، جس پر وہ سر جھٹکتے ہوئے فرنچ فرائز کو کیچپ میں ڈبو کر کھانے لگی. اس نے رابرٹ اور جینیفر سے کسی بھی معاملے میں بحث کرنا چھوڑ دیا تھا. 1 سال بعد وہ 18 کی ہو جائے گی تو اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے گی. اس خیال کے تحت وہ سب چپ چاپ سن لیتی تھی. میرا مطلب تھا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی. میں پہلے خود کو اسٹیبل کرنا چاہتی ہوں. وہ ٹیبل سے اٹھ کر اوپر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مانک کا سر پھاڑ دے. اس نے سمجھ کر رکھا تھا. کیا وہ اتنی بیوقوف تھی کہ اس کے شادی کے جھانسے میں آ جاتی اور اپنی نفسیاتی تسکین کی خاطر اسے استعمال کرتا؟ ان کی تھیوری کے ایگزامز اور پریکٹیکل ہو چکے تھے. بس کیمسٹری کا وائوا رہ گیا تھا، لیکن اس میں 1 ہفتہ باقی تھا. مگر کیتھرین نے آؤٹنگ کے پروگرامز بنانا شروع کر دیے تھے. وہ اسے شاپنگ پر چلنے کے لیے کہہ رہی تھی. بیلا نے چائے کا مگ حلق میں انڈیل کر تاپا کمبل تان لیا تھا. باہر اتنے گھنے بادل چھائے ہیں، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے. ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. پھر میں چائے بھی پی چکی ہوں اور اب نرم گرم کمبل میں دبک کر سونے کی خواہش ہو رہی ہے. سوری کیتھی، میرا موڈ نہیں ہے جانے کا. اتنی طویل معذرت پر وہ جھلا اٹھی تھی. پہلے ہی پھوٹ دیتی کہ نہیں جانا. 10 منٹ برباد کر دیے. پھر تمہیں وضاحتیں طلب کرتی. وہ کمبل سے منہ نکال کر بولی تھی. سوتی رہو پورا ہفتہ. اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور سیڑھیاں اتر گئی. خریدنا تو اسے بھی کچھ نہیں تھا. یوں ہی ونڈو شاپنگ کرتے ہوئے اس کی نگاہ مانک سے ٹکرا گئی. وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا. کیتھرین نے اسے اس روز کے بعد آج دیکھا تھا. وہ اسے کچھ پزمردہ سا لگا تھا، حالانکہ اس بات کو 2 ماہ ہو چکے تھے. ہیلو کیتھی. وہ اپنی جگہ رکی ہوئی تھی. مانک ہی پاس آیا تھا. ہائے. وہ بددقت تمام مسکرائی تھی. بیلا نے جو اس کے ساتھ کیا تھا اس پر اسے خود شرمندگی محسوس ہوئی تھی. کیسی ہو؟ ہمیشہ کی طرح حسین. اس نے بشاشت سے کہا تھا اور پھر اس کا احوال دریافت کرنے لگی تھی. اور تم؟ میں ٹھیک ہوں. وہ ہلکے سے مسکرایا. لگ تو نہیں رہے. اس کا انداز مشکوک تھا. بیلا کیسی ہے؟ اس نے بات بدل دی. اچھی ہے. وہ سنجیدہ ہوا تھا. وہ تمہارے ساتھ نہیں آئی؟ مانک نے غیر محسوس انداز میں اس کے عقب میں جھانکا تھا. اس کا موڈ نہیں تھا. وہ بہت اسمارٹ انداز میں جواب دے رہی تھی. پلیز کیتھرین، اسے سمجھایا. میں اس کے بغیر مر جاؤں گا. وہ بے بس ہوا تھا. تم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو مانک؟ یونیورسٹیوں میں
یونیورسٹی میں ہزاروں لڑکیاں ہیں، جس کو بھی اشارہ کرو گے تمہارے ساتھ چل پڑے گی۔ ہاں مگر میری یہ مجبوری ہے کہ میں اسے چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ تمہیں کیا واقعی اس سے محبت ہے؟ وہ متاثر ہو گئی۔ اسے بیلا کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ نہیں، اس نے خفگی سے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ میں شوق میں رومیو بنا گھوم رہا ہوں۔ اوکے، وہ مسکراتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ دونوں ساتھ چلتے ہوئے کافی شاپ پر چلے آئے تھے۔ پہلے تو یہ حلیہ بدلو۔ کیتھرین کا اشارہ اس کے لمبے بالوں، کانوں میں جھولتی بالی، آنکھوں میں پہنے سٹونز اور گلے میں جھولتی ڈوری کی سمت تھا۔ بدل لیا آگے، وہ بے چینی سے بولا۔ اسے اصل ہدف تک پہنچنے کی جلدی تھی اور سگریٹ سے الرجک ہے۔ چھوڑ دی؟ ہاں، یہ سب تو تم چھوڑ سکتے ہو۔ روزمرہ روٹین سے ہٹنا اور برسوں کی عادت کو چھوڑنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن تم اس کی خاطر اپنا عقیدہ تو کبھی نہیں بدل پاؤ گے۔ وہ پست آواز میں بڑبڑائی تھی۔ ٹھیک ہے، میرا تعلق پروٹسٹنٹ فرقے سے ہے، بٹ نو پرابلم، میں اس کی خاطر کیتھولک ہو جاؤں گا۔ وہ اطمینان سے بولا۔ وہ یسوع کو گاڈ کا بیٹا نہیں مانتی۔ کیتھرین نے اس کے سر پر جیسا دھماکہ کیا تھا۔ کتنی دیر تو وہ جیسے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ وٹ؟ اسے لگا اسے سننے میں مغالطہ ہوا ہے۔ ہاں، کیتھرین اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ سنو، اس نے پیچھے سے پکارا اور پھر خود بھی اٹھ کر اسے ساتھ چلنے لگا۔ تم اسے سمجھاؤ، میں بات کروں گی۔ وہ اسے تسلی سے نوازتے ہوئے گھر لوٹ آئی تھی۔ بیلا پر اسے نئے سرے سے غصہ آ رہا تھا۔ اگلا پورا ہفتہ وائوا کی تیاری میں گزر گیا تھا۔ آج شام میں ڈنر کے بعد وہ دونوں فارغ تھی۔ کیتھرین نے اسے واک پر چلنے کو کہا تھا۔ باہر کا موسم خاصا خوشگوار تھا۔ اس نے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی تھی۔ لفٹ سے اٹھ کر دونوں سڑک پر آ چکی تھی۔ سڑک پر برقی لائٹس جگنوں کی مانند جگمگا رہی تھی۔ جھیل میں چاند نہار رہا تھا اور اس کے کنارے آبی نرگس کے سنہری پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ بلا شبہ ہی خوشنما منظر تھا۔ وہ جھیل کے کنارے ہی رکی اور محبت سے چاند کو دیکھنے لگی۔ یوں لگا جیسے پانی کی کٹوری میں کسی نے چاند لا کے رکھ دیا ہو۔ اتنا دلکش اور طلسماتی منظر اس کی آنکھوں کو خیرہ کرنے لگا تھا۔ نرگس کے پھول اس کے فیورٹ تھے۔ وہ ایک سنہری کلی توڑنے کے لیے جھکی۔ اچانک بارش کا پہلا قطرہ ٹپکا۔ اس کی نظروں میں پھر سے وہ کافی شاپ کا منظر گھوم گیا تھا۔ برستی بارش، چھلکتی کافی، پیشانی سے چپکے بال اور وہ گہری سمندری جیسی آنکھیں۔ ان کی آنکھوں میں بلا کی طلسماتی کشش تھی جو انسان کو ہوش و خرد سے بیگانہ کر دے۔ کیا کسی مرد کی آنکھیں بھی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہیں؟ وہ اکثر خود سے سوال کرتی تھی۔ ارے میں تو بتانا ہی بھول گئی۔ کیتھرین سر پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے قریب آ بیٹھی تھی۔ یہ بھی اسے متوجہ کرنے کا ایک انداز تھا۔ بیلا نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک سنہری کلی تھی جسے ابھی اس نے توڑا نہیں تھا۔ انجلین کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے ٹامی کے ساتھ۔ بہت امیر لڑکا ہے۔ اس کا جوش دیکھنے لائق تھا۔ بیلا نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اسے انجلین یا پھر اس کی منگنی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے تو کہتی کہ کوئی دوست اچھی نہیں لگتی تھی، کہتی ہی سو زبردستی ان کے بیچ لے جایا کرتی تھی۔ کاش مجھے بھی کوئی ایسا مل جائے، وہ حسرت سے بولی۔ کیسا؟ بیلا نے 3 کلیاں توڑ لی تھی اور بالوں سے ربن اتار کے انہیں باندھ رہی تھی۔ ٹامی یا پھر مانک جیسا۔ اس کا یہاں کیا ذکر؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہاری جگہ اگر اس نے مجھے پرپوز کیا ہوتا تو میں خود کو سب سے اسپیشل تصور کرتی۔ حرکتیں دیکھی ہیں اس کی، وہ تمہیں ہی سوٹ کرتا ہے۔ کاش وہ بھی ایک بار ایسا سوچ لیتا، وہ شرارت سے بولی۔ تو اس کی جگہ تم سوچ لو ایسا۔ بیلا نے بھی اسے چھیڑا تھا۔ او گاڈ! کیتھرین نے سر تھام لیا تھا۔ بٹ ہی لوز یو۔ یہ پیار ویار کا تو بس ڈھونگ ہے۔ مرد کی محبت محض عورت کے وجود تک وابستہ ہوتی ہے۔ مطلب نکالا اور بھول گئے۔ تم بھول رہی ہو، اس نے تمہیں پرپوز کیا تھا، کیتھرین نے یاد دلایا۔ شادی تو ڈیڈ نے بھی کی تھی موم سے۔ اس کی آنکھوں میں یاست اتر آئی تھی۔ بہت سے لمحے نظروں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ 17 برس تک اس کی ماں کی نظریں چوکھٹ سے لپٹی رہی تھی، اس خیال سے کہ کہیں بھولا بھٹکا مسافر لوٹ نہ آئے۔ اس نے اپنا اپارٹمنٹ نہیں بدلا تھا۔ تم ہر شخص کو اپنے ڈیڈ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتی۔ تم میرے سامنے اس کی حمایت مت کرو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ سنہری کلیاں جھیل میں پھینک کر وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ بیلا سنو تو، کیتھرین نے پکارا بھی، مگر اس کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ اگلا پورا ہفتہ وہ اسے سمجھاتی رہی تھی، لیکن بیلا ہر بار یا تو اس پر بگڑ جاتی یا پھر بات کا رخ موڑ دیتی، اور کبھی تو یوں ظاہر کرتی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ تنگ آ کر اس نے مانک سے معذرت کر لی تھی۔ تب اس نے آخری بار ملوانے کا کہا اور اب وہ اسے بہانے سے کلب لے آئی تھی۔ فلیش لائٹ میں دمکتے چہرے، بے ہنگم میوزک اور ایک دوسرے کے پہلو میں لڑکھڑتے نیم برہنہ وجود، ہر کوئی مدہوش سا اپنے حال میں مست نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک ناگوار سی نگاہ پورے ڈسکو ہال پر ڈالی اور دوسری کیتھرین پر، جو اس کی موجودگی سے بے نیاز اپنے نئے بوائے فرینڈ پیٹر کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی۔ اسے تو یوں آگے پیچھے ڈولنے میں کوئی چارم نظر نہیں آتا تھا۔ گڈ ایوننگ بیلا۔ کوئی اسی سامنے آ کھڑا ہوا تھا، لبوں پر مسکراہٹ لیے، بالکل بدلے ہوئے گیٹ اپ کے ساتھ۔ وہ معمول سے ہٹ کر خوبصورت اور اسمارٹ لگ رہا تھا۔ بیلا کو اپنی دھڑکنوں میں گڑبڑ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سرپٹا کر نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور کیتھرین کو آوازیں دینے لگی تھی، مگر وہ سن کر بھی انجان بن رہی تھی۔ میں جا رہی ہوں۔ اس نے دور سے اشارہ کیا۔ ایکسکیوز می۔ پھر مانک کے پہلو سے نکل کر وہ باہر کی طرف لپکی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ باہر کی فضا میں خنکی کا احساس شدید تھا اور بادل خوب گرج گرج کر برس رہے تھے۔ بیلا نے دروازے سے ہاتھ باہر کیا اور بارش کی 2 بوندوں کو اس نے اپنی ہتھیلی میں اٹھایا اور پھر فوراً ہاتھ اٹھا کر جھٹک دیا۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہوئے دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑ کر سردی کا احساس ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ باہر نکلا اور اس کا راستہ روک کر عین اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ بارش کا پانی اسے بھگو رہا تھا، مگر اسے جیسے کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ بیلا کے ابرو تن گئے تھے۔ اس کی پرشوق نگاہیں اسے گلابی ہونٹوں پر جمی ہوئی تھی۔ لب خاموش تھے مگر آنکھیں خاموش نہیں تھیں۔ ان سے لپکتے جذبات کی حدت دیکھ کر بیلا کو دل کے کنارے پگھلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اپنی
جنو خیز نظروں کو اس پر ٹکے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا. وہ پگھل رہی تھی، موم ہو رہی تھی، اور پھر بالآخر وہ بول اٹھی تھی. یوں بارش میں بھیگ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ جو تمہیں میری شدتوں میں نظر نہیں آتا، وہ بےتاب لہجے میں بولا تھا. وہ تو تم مر کر بھی ثابت نہیں کر پاؤ گے کیونکہ مجھے تمہارا اعتبار نہیں ہے. اس نے بے نیازی سے سر جھٹک دیا تھا. اور میں آج تمہیں وہ اعتبار دے کر رہوں گا چاہے اس کے لیے مجھے موت کی حد سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے. وہ اطمینان سے بولا. بارش کی گرج چمک بڑھ رہی تھی اور مارنے کا ارادہ بھی اٹل تھا. بیلا نے ایک بار برستے آسمان کو دیکھا اور دوسری باری سے. تبھی اس نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کے اس کی سمت اچھال دیا تھا جو پانی کی سطح پر تیرتا اسے قدموں میں آ رکا تھا. جاؤ تم اپنے گھر چلی جاؤ اور صبح جب میں مر جاؤں تو میری موت کی اطلاع اس نمبر پر دے دینا اور وہ آ کر میری ڈیڈ باڈی لے جائیں گے. وہ ایک طرف ہو کر اسے راستہ دیتے ہوئے بولا تھا. تم ایسا نہیں کر سکتے. وہ ہنوز بے یقین تھی. میں ایسا ہی کروں گا، وہ ضدی لہجے میں بولا. اور وہ اس کی سمت دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی. اس کا سارا وجود کپ کپا رہا تھا، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے. اپنی بات کہہ کر وہ ان سب سے بے نیاز اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی مرنے والا زندگی کو دیکھتا ہے. اتنی حسرت، اتنی بیچارگی اور اتنی محبت اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی. تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو نا؟ تو میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، ابھی اور اسی وقت. وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ دوسرے لڑکوں کی طرح وہ بھی اسے محض فلرٹ کر رہا ہے. اپنی جانب سے اس نے یہ سب کہہ کر اسے بڑی آزمائش میں مبتلا کیا تھا. اسے خیال تھا وہ اب کوئی بہانہ بنائے گا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ دوبارہ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا. چلو. وہ مکمل طور پر سنجیدہ تھا. بیلا تم پاگل ہو چکی ہو. کیتھرین اسی وقت اس کے پاس چلی آئی تھی. وہ ان کی گفتگو کا آخری جملہ سن چکی تھی. ایسے شادی کرو گی؟ اس نے روکنے کی سعی کی تھی. مانک جھٹ اپنی ریڈ فائری کا فرنٹ ڈور کھولے کھڑا تھا. بیلا نے کیتھرین کی بات کا جواب دینا بھی ضروری نہ سمجھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی. نایاب کہاں ہو تم؟ صبح سے کال کر رہا ہوں، آج یونیورسٹی بھی نہیں آئی. مجھے آج تمہیں سرپرائز دینا تھا. مما سے ملوانے لے کر جانا تھا، وہ ویٹ کر رہی ہوں گی. اور تم ہو کے لان میں جھولے پہ بیٹھی ہو مسلسل اس فون کال کو سوچے جا رہی تھی. دریافت نہا رہی تھی. اس کا فون مسلسل بج رہا تھا تو مہک نے ریسیو کر لیا. دوسری طرف کوئی لڑکا تھا. کون ہو سکتا ہے؟ لہجے کی بےقراری اور مخاطب کرنے کا انداز بتاتا تھا کہ شناسائی کے رنگ نئے نہیں تھے. کوئی یونیورسٹی فیلو. اس کا شک گھوم کر ادھر ہی جا رہا تھا. مگر پھوپھو کسی سے محبت کیسے کر سکتی ہیں؟ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا. اگر ایسا ہوا تو یہ لاحاصل خواہش کے سوا کچھ نہیں ہوگا. پھوپھو اپنے قبیلے کی روایات، اپنی خاندانی وقار اور برسوں پرانی طے شدہ بات سب کچھ کیسے فراموش کر سکتی ہیں؟ کیوں انہوں نے ایسے خارزار راہ پر قدم رکھا تھا؟ دونوں ہاتھ گود میں رکھے اپنی سوچوں میں اس قدر الجھی ہوئی تھی کہ اسے ذریعہ قیامت کا علم تک نہ ہو سکا. اس نے ڈرانے کے لیے جھولا پکڑ کر زور سے ہلایا. وہ گھٹنوں کے بل سوکھی خشک گھاس پر جا گری تھی. اس کے پاؤں میں شدید موچ آ گئی تھی. درد سے آنکھوں کے کٹورے لبالب بھر گئے تھے. سوری مہک. وہ شرمندہ ہوا تھا. میرا مقصد تمہیں گرانا نہیں تھا. وہ وضاحتیں دے رہا تھا مگر وہ پاؤں پکڑے خاموش بیٹھی آنسو بہائے جا رہی تھی. لگتا ہے موچ آ گئی ہے. دکھاؤ میں ابھی ٹھیک کر دوں. اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب وہ چلا اٹھی. خبردار مجھے ہاتھ لگایا تو. اس کا انداز انتہائی جارحانہ تھا. اچھا چلو اٹھو اندر چلو، پھوپھو یہیں آ رہی ہیں. وہ صلاح جوئی سے بولا تھا. اچھا ہے پھوپھو کو بھی تمہاری بےہودہ حرکتوں کا پتہ چلے. دیکھیں تمہاری شکایت تو میں اس بار خود ابا سے کروں گی. اس روز بھی تم نے مردہ چپلی میری گود میں رکھی تھی. سنہری آنکھوں میں بادل امڈ آئی تھی. اس سے قبل کے ٹپ ٹپ برسات ہوتی ذریعہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے. اچھا ایک بار معاف کر دو، اب تمہیں چپلی سے کبھی نہیں ڈراؤں گا اور ابھی جو لال بیگ میں تمہاری نوٹ بک میں رکھ کر آئے ہوں وہ بھی نکال دوں گا. کیا معصومیت بھرا اعتراف تھا. مہک کی چیخ نکل گئی تھی. میری نوٹ بک میں لال بیگ؟ ذریعہ آئی ول کل یو. اس نے زمین پر ہاتھ مارا تو ذریعہ نے اس کے دونوں جوتے حفظ ماتقدم کے طور پر اٹھا لیے تھے. چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. ڈاکٹر کو گھر لے آؤ. قریب رکھی نوٹ بک اٹھا کر اس نے ذریعہ پر نشانہ لیا مگر وہ مہارت سے کیچ کرتا پلٹ گیا. اب کہاں جا رہے ہو؟ وہ پیچھے سے چلائی تھی. ڈاکٹر کو بلانے. وہ تحمل سے گویا ہوا تھا. میں ڈاکٹر کے آنے تک یہیں بیٹھی رہوں گی کیا؟ وہ عزت چھو اٹھی تھی. چل سکتی ہو. وہ گھوم کر واپس آیا تو نفی میں سر ہلا دی تھی. مجھے فلمی ہیرو بننے کا کوئی شوق نہیں ہے. پھوپھو کے آنے تک ادھر ہی چڑیوں کے ساتھ بیٹھی رہو. بے مروتی سے کہتا وہ چلا گیا تھا. مہک پیچھے پیچوتاب کھا کر رہ گئی تھی. چرچ میں دونوں کی شادی ہوئی تھی. اس کے بعد مانک اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا تھا. آج پہلی بار خوشی کے بھرپور احساس کو اس نے تمام تر شدوں کے ساتھ محسوس کیا تھا. بیلا اس کی ہو چکی تھی مگر وہ اب بھی بے یقین سا تھا. اسے یہ سب ایک حسین خواب جیسا لگ رہا تھا. بار بار پلٹ کے جھپکتے ہوئے اس نے خود کو باور کروایا تھا کہ یہ حقیقت ہے. حسین خوشنما دل فریب حقیقت جو خوابوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. وہ اس کے اپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ موجود تھی اور اسے کچھ کنفیوز اور نروس بھی لگ رہی تھی. کیا لوگ؟ اچانک اسے آداب میزبانی یاد آئے تھے. کافی. اس نے بغیر کسی جھجک کے کہہ دیا تھا. وہ اس کے کچن میں چلا آیا. کافی پھینکنے کے ساتھ ساتھ وہ ولیم جون کی خوبصورت نظم گنگنا رہا تھا. بیلا ٹیرس کی ریلنگ پر جھکی اس کی آواز سن رہی تھی. اسے لگا اس گیت کو مانک سے اچھا کوئی نہیں گنگنا سکتا. اس کی آواز میں ساز تھا، سوز تھا اور محبت تھی. محبت جو ہر چیز کو حسین بنا دیتی تھی. کافی. اس نے ریلنگ پر رکھ دی تھی. کافی اچھی بناتے ہو. وہ ایک گھونٹ بھر کر بولی تھی. یہ تعریف ہے؟ وہ اشارت سے مسکرایا. سمجھ سکتے ہو. اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے تھے. کیا تم اپنے فیصلے پر پچھتا رہی ہو؟ مانک نے ریلنگ سے ٹیک لگائی تھی. ٹھنڈی سرسراہتی ہوائیں شور مچا رہی تھی. میں خود اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی. خوش بھی نہیں اور کوئی پچھتاوا بھی نہیں. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ تم جیسا شخص میرا آئیڈیل نہیں تھا. اسے صاحب گوئی سے کہہ دیا تھا. لیکن تم جیسی لڑکی ہی میرا آئیڈیل تھی جو کبھی مجھ سے بے وفائی نہ کرے. مجھے بروکن فیملی سے بہت ڈر لگتا ہے بیلا، اور مجھے اور میرے اس گھر کو کبھی ٹوٹنے مت دینا.
مانک نے اسے شانوں سے تھام لیا تھا. اس کے لفظوں کی شدت پر ساکت رہ گئی تھی. اس ایک لمحے میں وہ اس دنیا کا سب سے سچا انسان لگا تھا. اس نے بے اختیار اپنے شانوں پر رکھے اس کے ہاتھوں کو چھوا تھا جو سنگ ریزوں کی مانند دہک رہے تھے. تمہیں بخار ہے؟ تم بارش میں بھیگے تھے نا؟ او مائی گاڈ، تمہیں نمونیا نہ ہو جائے. وہ ایک پل میں کس قدر فکر مند ہو گئی تھی. مانک کو اس کا اپنے لیے فکر میں مبتلا ہونا، اپنی پرواہ کرنا اچھا لگا تھا. اس کا دل چاہا وہ خوشی سے چھلانگے لگائے. وہ فیصلہ جسے کرنے میں وہ تعمیل کا شکار تھی اور کل تک اسے اپنے احساسات کا خود بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا. وہ خوش تھی، اداس تھی یا پچھتا رہی تھی، لیکن آج اس نے صحیح معنوں میں خوشی کو اپنے من کے اندر کسی نوخے اس کلی کے مانند چٹکتے محسوس کیا تھا. اس کے سب اندازے جو وہ مانک کے متعلق لگایا کرتی تھی جھوٹے نکلے تھے. وہ اپنے سابقہ حلیے کے برعکس بہت محبت کرنے والا اور مہذب نوجوان تھا. کل اس نے کہا تھا تم جیسا لڑکا میرا آئیڈیل نہیں تھا، مگر اب ایک ہی دن میں اس کے خیالات بدل چکے تھے. وہ اپنے دل میں اس کے لیے بہت محبت محسوس کر رہی تھی. اس کی جانب نگاہ اٹھتی تو یوں لگتا جیسے ساری کائنات میں بس ایک وہ ہی ہے جو اس کا اپنا ہے اور وہ اس پر حق جتا سکتی تھی، اس پر غصہ ہو سکتی تھی، اسے لڑ سکتی تھی، خفا ہو سکتی تھی. آج مدتوں بعد جیسے کوئی رشتہ میسر آیا تھا. رابرٹ ماموں بھی اس کے اپنے تھے. آنٹی جینیفر اس کا اتنا خیال رکھتی تھی. کیتھرین تو بہنوں جیسی تھی، مگر پھر بھی اس گھر میں سے اجنبیت کا احساس ہوتا تھا. وہ اس گھر میں موجود افراد پر کبھی بھی ایسا استحقاق نہیں جتا سکتی تھی جیسا مانک کے اپارٹمنٹ میں آ کر محسوس ہو رہا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے اسی گھر میں رہ رہی ہو. ابھی بھی وہ کچن کے کیبنٹ سے ٹیک لگا کر کھڑی اسے کام کرتا دیکھ رہی تھی. وہ اس وقت بلو پینٹ اور وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس تھا. سلکی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے. آنکھوں میں نیند کا خمار تھا. وہ اس کی محبوبیت پر چونکا تھا. کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ تم ویسے نہیں ہو جیسا میں سمجھتی تھی. تو پھر کیسا ہوں؟ وہ کچن کے سلیب صاف کرتے ہوئے مسکرایا تھا. اپنی تعریف سننا چاہتے ہو؟ وہ ہنسی. کیا میں اتنا لکی ہوں؟ سلیب صاف کرتے ہوئے اس کے ہاتھ رکے تھے. وہ اب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا. بیلا تمہاری ہے؟ کیا یہ خوش بختی کی علامت نہیں؟ اس نے اپنے گلے میں جھولتی چین گھماتے ہوئے شوخی سے کہا تو وہ برجستہ بولا. اور بیلا کے دل؟ وہ تو کب کا مجھ سے بے وفائی کر چکا ہے. اس نے مایوسی سے شانے اچکائے تھے. مانک کے لبوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ امڑ آئی تھی. تم نے بتایا نہیں کہ میں کیسا ہوں؟ وہ اب ہاتھ دھو رہا تھا. بہت اچھے اور سب سے پیارے. اس نے آنکھیں میچتے ہوئے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا تو وہ دل پر ہاتھ رکھے جیسے گرنے کے قریب ہو گیا تھا. وہ اسے اس طرح گرتا دیکھ کر مسلسل ہنسے جا رہی تھی. جب ہی ڈور بیل بجی. کون ہے؟ اس نے اتنے حسین پل کو خراب کیا تھا. وہ منہ بسوڑتے ہوئے دروازے کی سمت بڑھا. بیلا بھی کچن کے دہلیز پر آ کھڑی ہوئی تھی. کس قدر خود غرض، مطلبی اور طوطا چشم دوست ہو تم. دروازہ کھلتے ہی رولف کا چہرہ نمودار ہوا تھا. مانک کو دیکھتے ہوئے وہ نان اسٹاپ جلی کٹی سنانے پر اتر آیا تھا. اکیلے شادی کے لیے ایسی بھی کیا آفت آ پڑی تھی تم پر؟ کم از کم ایک کال ہی کر لیتے. پیچھے کلارک تھا. اس کا منہ پھر پھلا ہوا تھا. انہوں نے تو مجھے بھی سڑک پر چھوڑ دیا تھا. تم دونوں کو بلانے کی زحمت کیا کرتے؟ کیتھرین کا موڈ بھی بگڑا ہوا تھا. ساتھ سوزین بھی تھی جس کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا. بیلا اندازہ نہیں لگا پائی کہ وہ کن کیفیت کا شکار ہے. یار سب اتنی جلدی ہوا کہ بس مت پوچھو. وہ وضاحتیں دینے لگا. وہ دونوں اسے بہت عزیز تھے. وہ کسی بھی صورت انہیں خفا نہیں کر سکتا تھا. بیلا کو پا لینے کے بعد باقی رشتوں کی اہمیت اس کی نظر میں کم نہیں ہوئی تھی. وہ ہر رشتے کو بہت خوبصورتی کے ساتھ نبھانا جانتا تھا. یار ہم تو تیری خوشی سے خوش ہیں. آخر کلارک کی مصنوعی خفگی کا چولا اتارنا ہی پڑا. اگلے ہی پل دونوں اسے لپٹ گئے تھے. کیتھرین نے اس کے لیے ویڈنگ ڈریس لائی تھی. وائٹ نیٹ کی فراک میں وہ روایتی دلہن بنی اتنی پیاری لگ رہی تھی. مانک سمیت کیتھرین، رولف، کلارک اور سوزین کے لیے بھی اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا تھا. یار ہالینڈ کی شہزادی تو تم نے چرا لی. کلارک مانک کی کان میں گھسا تھا. سوزین کی نظریں مانک کی سمت اٹھ گئی تھی جو محبت پاش نظروں سے بیلا کو دیکھ کر کس قدر خوش اور مسرور دکھائی دے رہا تھا. اسے لگا وہ اس کی دستر سے بہت دور جا چکا ہے. وہ بیلا کو پسند کرتا تھا. وہ جانتی تھی، بلکہ سب سے پہلے اس نے یہ بات اسے ہی بتائی تھی، مگر اس نے سمجھا تھا یہ وقتی جذبہ ہے، کچھ وقت گزرے گا اور بیلا اپنی کشش کھو دے گی. لیکن اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مانک اس کے ساتھ شادی بھی کر سکتا ہے. اب رولف ان دونوں کی تصویریں بنا رہا تھا. وہ چپکے سے اٹھ کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی تھی. اس کا یوں اٹھ کر جانا مانک کے سوا کسی نے بھی محسوس نہیں کیا تھا. ہماری پارٹی ڈیو ہے. رولف نے جانے سے قبل یاد دلایا تھا. اتنا سب ٹھوسنے کے بعد بھی مانک نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا. کہتی انکل رابرٹ اور آنٹی کیسے ہیں؟ تنہائی ملتے ہی بیلا نے سب سے پہلے ان دونوں کا پوچھا تھا. اسے فکر ہو رہی تھی کہ اس کے اقدام کے بعد ان کا کیا رد عمل سامنے آیا تھا. ڈیڈ تم سے بہت ناراض ہیں. انہیں ہرگز امید نہیں تھی کہ تم ان کی موجودگی اور اجازت کے بغیر یوں شادی کر لو گی. حالانکہ وہ تمہیں اس شادی پر خود فورس کر رہے تھے، لیکن اس حرکت پہ انہیں نہ صرف خاصا شوق لگا ہے بلکہ گہرا دکھ بھی ہوا ہے. کیتھرین صاف دل سے بولی تھی. بیلا کا چہرہ اتر گیا تھا. اس نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا. میں انہیں منا لوں گی. اس خیال نے اسے مطمئن کر دیا تھا. ایونیو روڈ پر واک کرتے ہوئے دونوں اس جھیل کے کنارے چلے آئے تھے جہاں آبی نرگس کی سنہری کلیاں اور جس پر چاند کا پورا عکس دکھائی دیتا تھا. وہ ہوا کے رخ پر کھڑی اور مانک اس کے سامنے بیٹھا تھا. ہوا نے اس کے بال بکھیر کر ماتھے پر گرا دیے تھے. سنہری آنکھوں کا رنگ آبی نرگس کے پھولوں جیسا تھا. نیوی بلو پینٹ اور سرمئی شرٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح بلا کا ہینڈسم اور دلکش دکھائی دے رہا تھا. اسے دیکھ کے میں اتنا کھو چکی تھی کہ اب اسے مانک کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی. بیلا. اس نے ذرا سا آگے جھکتے ہوئے اسے رخسار پہ چٹکی بھری اور نرگس کے 2 سنہری پھول توڑ کے اسے بالوں میں سجا دیے تھے. وہ اس وقت اسے وائٹ برائڈل فراک میں ملبوس تھی اور ان دو نرگس کے سنہری پھولوں نے اسے جیسے سجا دیا تھا. فضا بھی نرگس کے پھولوں سے مہک رہی تھی.
ہم ہنی مون کے لیے کہاں جائیں گے؟ مانک نے اپنے جوتے اتار دیے تھے اور اب اس کا ہاتھ تھام کر نم آلود گھاس پر چل رہا تھا۔ سردی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر رہی تھی مگر پرواہ کسے تھی؟ وہ بیلا کے ساتھ تھا، پورے چاند کی رات تھی، جھیل کا کنارہ تھا، نرگس کے پھولوں کی مہک تھی، ٹھنڈی گھاس اور یخ بستہ ہوائیں، اسے سب بہت رومانٹک لگ رہا تھا۔ نیو یارک، وہ اپنے شہر کو بہت مس کرتی تھی۔ کیوں؟ مانک نے تعجب سے سوال اٹھایا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے اپنی زندگی کے 17 سال نیو یارک میں گزارے تھے، پھر وہاں جانے کا کیا وجہ تھی؟ مجھے تمہیں اپنی مما سے ملوانا ہے، لیکن ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ تو کیا ہوا؟ ہم ان کی قبر پر جائیں گے، وہ ہم سے بات تو نہیں کر سکتی مگر ہمیں دیکھ تو سکتی ہیں، اور مجھے تمہارے ساتھ خوش دیکھ کر ان کی روح کو کتنا سکون ملے گا۔ اسی کلاس فیلو تھی فاطمہ، جب اس کی والدہ کی وفات ہوئی تھی تو وہ ہر جمعے کو ان سے ملنے جایا کرتی تھی۔ اس نے کہا تھا جسم مر جاتے ہیں لیکن روحیں زندہ رہتی ہیں، جو ہمیں دیکھتی بھی ہیں اور سنتی بھی ہیں۔ مانک کو اگرچہ ان باتوں میں کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی تھی مگر پھر بھی وہ انکار نہیں کر سکا تھا، وہ اس کا دل نہیں توڑ سکا تھا۔ اس نے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی تھی۔ اس کے بعد ہم برمنگھم جائیں گے ڈیڈ سے ملنے، اور پھر اسپین سے ہو کر سوئٹزرلینڈ جائیں گے۔ اچھا، اور اس کے بعد وہ دلچسپی سے بولی، اس کے بعد جیب خالی ہو جائے گی تو گھر لوٹ آئیں گے۔ اس نے مصنوعی بیچارگی سے ہاتھ جھاڑے تو وہ کھڑکھڑا کر ہنس پڑی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے آپ ہی نرگس کے سنہری پھولوں کی ایک اور کلی اس کے بالوں میں سجا دی تھی۔ میرے بیڈ روم کا ڈور کس نے لاک کیا ہے؟ وہ کھڑکی میں کھڑا چلا رہا تھا۔ یہ کارنامہ میرے سوا کون سے انجام دے سکتا ہے؟ وہ سامنے صوفے پہ برجمان تھی، لبوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ سجائے۔ مہک کی بچی، دروازہ کھولا، میں کالج سے لیٹ ہو رہا ہوں، میرا ضروری ٹیسٹ ہے۔ اس نے دانت پیسے۔ جی ہاں، اور اتفاق سے وہ ٹیسٹ میرا بھی تھا مگر تم نے جان بوجھ کر جھولے سے گرایا۔ اب پاؤں میں آئی موچ کی وجہ سے میں کالج نہیں جا سکتی۔ پھر تم نے میرے نوٹس چرا کر رات بھر ٹیسٹ کی تیاری کی ہے۔ تمہارے لیے تو آج میدان صاف ہے، مجھے غیر حاضر کروا کے نمبر 1 پر آنا چاہتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ مسٹر زریاب شاہ کہ میں نہیں جاؤں گی تو تم بھی نہیں جاؤ گے۔ وہ اپنی اور اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مزے سے بولی۔ توبہ، کس قدر کینہ پرور شاطر دماغ اور مکار لومڑی ہو تم! وہ دل ملا کر رہ گیا تھا۔ حد ادب لڑکے، مت بھولو کہ تم اس وقت میری حراست میں ہو۔ اس میں سچ مچ جلال الدین کی روح سرایت کر گئی تھی مگر کھڑا ہونے کے چکر میں کڑھا کر واپس بیٹھ گئی تھی۔ ملکہ عالیہ، کہتی لڑکی پر تھوڑا سا ترس کھائے، مجھے بھوک لگی ہے، دروازہ تو کھول دیں۔ آواز نے مصنوعی عاجزی اور انکسار سے مٹایا تھا۔ فی الحال تو میں رحم کے موڈ میں نہیں ہوں، کالج ٹائم گزر جائے تو سوچوں گی۔ یار نہیں جاتا میں کالج، دروازہ تو کھولو، مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ اسے واقعی بھوک لگی تھی، یہ بات تو مہک بھی جانتی تھی کہ وہ بھوک کا کتنا کچا ہے۔ صبح 8 بجے ناشتے میں 2 پراٹھے لیتا تھا اور اب تو 9 بج رہے تھے۔ پہلے حلف اٹھاؤ کہ تم آج کالج نہیں جاؤ گے، اس نے شرط عائد کی تھی۔ بیوقوف لڑکی، جانتی نہیں کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارا کہہ دینا ہی میرے لیے کافی ہے۔ وہ ڈائیلاگس پر اتر آیا تھا مگر وہ اس کی چالاکی سمجھ گئی تھی۔ ڈائیلاگس نہیں چلیں گے، شرافت سے حلف اٹھاؤ اور آ جاؤ۔ دیکھو ناشتہ ٹیبل پر سج چکا ہے، تمہاری پسند کے گوبھی والے پراٹھے ہیں۔ ایک لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے واقعے کا پراٹھا زریاب کی نظروں کے سامنے لہرایا جس پر اس کی بھوک مزید چمکی تھی۔ اب کالج نہ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ خواہ چھٹی کروا دی میری، اب میں سارا دن گھر میں کیا کروں گا؟ وہ باہر نکلتے ہی اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ میری سیوا، وہ ہنستے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ آج رات 11 بجے ان کی نیو یارک کے لیے فلائٹ تھی۔ مانک اپنی پیکنگ مکمل کر چکا تھا۔ اپنا بیگ تیار کرنے کے بعد وہ اس کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ تم نے اپنا بیگ تیار کر لیا؟ بیگ کپڑوں سے تیار کیا جاتا ہے اور میں ایک ہی جوڑے میں تمہارے پاس آئی تھی۔ اس نے خفگی سے مانک کو دیکھا تو وہ سر پر ہاتھ مار کر بولا، اوہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ 3 روز سے مجھے ایک ہی لباس میں دیکھ کر کبھی خیال نہیں آیا تمہیں؟ جب تم سامنے آتی ہو تو باقی سب پس منظر چلا جاتا ہے، یا پھر تم اتنی پیاری ہو کہ تم استنکار کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ مکالمے بازی پر اتر آیا تھا، بلا متاثر ہوئے بغیر خفگی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ چلو تمہیں شاپنگ کروا کے لاتے ہیں، واپسی پہ تمہارے انکل رابرٹ اور انٹی سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اس نے جلدی پروگرام ترتیب دیا تھا مگر انکل رابرٹ کے نام پر اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ یہ سوچ کے پریشان تھی کہ وہ انہیں کیسے منائے گی، اسے کبھی بھی کسی کو منانا نہیں آتا تھا۔ وہ نہیں ملیں گے، اس نے خود ہی اخذ کر لیا تھا۔ یہ میرا ہیڈک ہے، میں منا لوں گا، اس نے وثوق سے کہا تھا، اور پھر واقعی اس نے انکل رابرٹ اور انٹی کو منا کر ہی دم لیا تھا۔ دل میں تو ان کے ابھی بھی کچھ غصہ باقی تھا مگر بظاہر وہ ان سب سے کافی ہنس بول رہے تھے۔ اپنے ملک کی سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے اس کے احساسات عجیب سے ہو گئے تھے۔ دل کسی ضدع بچے کے مانند ہمکنے لگا۔ رات کا آخری پہر بڑی مشکل سے گزارا۔ نیو یارک میں صبح طلوع ہوئی اور اس نے بستر چھوڑ دیا۔ روم سروس والا آ کر ناشتہ دے گیا تھا۔ مانک کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی مگر بیلا کی خاطر وہ جلدی اٹھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی مما سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ شاور لینے کے بعد اس نے بلیک پینٹ پر سفید ہائی نیک جرسی اور بلیک سلیو لیس جیکٹ پہنی تھی جس میں اچھا خاصا خوبرو اور سمارٹ لگ رہا تھا مگر بیلا اس کی تیاری سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بیگ سے اس کے لیے بلیک 2 پیس نکال دیا تھا۔ مانک، اگر تم یہ پہنو تو؟ وہ اس کی سر پر آ کھڑی ہوئی تھی، بالوں میں برش کرتا اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ وہ کچھ کہنے نہ کہنے کی کیفیت میں الجھا کھڑا تھا اور یہی الجھن اس کی آنکھوں سے بھی جھلک رہی تھی۔ تبھی اس نے وضاحت کر دی، میں چاہتی ہوں کہ تم مما کو برطانیہ کے شہزادے سے زیادہ ہینڈسم نظر آؤ۔ مانک اس کی معصومانہ خواہش پر مسکرا دیا تھا۔ وہ ایک مری ہوئی عورت کے لیے اتنا محتاط ہو رہی تھی، اسے ٹوکنا چاہتا تھا لیکن پھر اسی کی خوشی کی خاطر اس نے بلیک سوٹ پہن لیا تھا۔ ناشتے کے بعد دونوں نیو یارک کے قدیم چرچ یارڈ میں چلے آئے تھے۔ بیلا نے راستے میں رک کر سفید للی کا بوکے خریدا تھا۔ مما دیکھیں، آپ سے ملنے کون آیا ہے؟ اس کی پلکیں نم ہونے لگی تھیں۔ آپ کہا کرتی تھی نا کہ میری بیٹی بالکل پریوں جیسی ہے اور اس کے لیے ایک دن کوئی بہت سندر سا شہزادہ آئے گا۔ دیکھیں وہ پریوں کی کہانی سچ ہوگی، آپ میرے شہزادے سے نہیں ملیں گی۔
بیلا نے مانک کا ہاتھ تھام کے قبر کے بالکل سامنے کھڑا کر دیا تھا، مگر سامنے سفید سنگ مرمر کے اسپاٹ پتھر تھے جن میں زندگی کی کوئی رمق موجود نہ تھی۔ وہ بے جان تھے مگر اپنے اندر کیسے کیسے محبوب چہرے سمیٹے ہوئے تھے۔ اس پر وحشت سوار ہونے لگی تھی، اس کا بس نہ چلتا تھا، وہ سارا قبرستان تہس نہس کر دے، وہ ان سفید پتھروں کو توڑ پھوڑ دے، اور پھر جانے کب ہر منظر دھندلایا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مانک نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ 2 دن مزید وہاں رک کر وہ سب پرانے دوستوں سے ملی تھی، اپنے شہر آ کر جیسے ہر زخم تازہ ہو گیا تھا، ہر یاد کسک دینے لگی تھی۔ ان گلی کوچوں میں اسے آج بھی اپنا بچپن اور الزبتھ کے قدموں کا لمس دکھائی دیتا تھا۔ اس نے آخری بار ان سب جگہوں کو دیکھا تھا، اپنا پرانا گھر جہاں اب کوئی اور فیملی رہائش پذیر تھی، اپنا اسکول، اپنا گراؤنڈ جہاں وہ الزبتھ کے ساتھ ٹینس کھیلا کرتی تھی، وہ پارک جہاں ہر شام واک کرنے جاتی تھی۔ آئی پرومس بیلا، میں اب کبھی تمہیں تنہا نہیں ہونے دوں گا، ہم اپنی زندگی کو مل کر بہت خوبصورت اور خوشگوار بنائیں گے۔ وہ جھولے پر بیٹھے الزبتھ کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب مانک نے اسے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے تھے۔ بیلا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا تھا۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج سے ان دونوں کو پک کرنے کے بعد ڈرائیور نے گاڑی پنجاب یونیورسٹی کے سامنے روک دی تھی۔ ذریعہ نے جیب سے موبائل نکالا، وہ دریاب کو SMS کرنا چاہ رہا تھا۔ لوگ گیٹ پر کھڑے تھے، تبھی مہک کو اچانک اس روز والی فون کال یاد آئی تھی۔ وہ بارہا اس شخص سے متعلق سوچ چکی تھی اور اس کے خیال میں وہ ضرور کلاس فیلو ہی تھا اور دریاب اس میں انٹرسٹڈ تھی۔ آج ویسے بھی اس کا لاسٹ ڈے تھا، ایگزام سے فارغ ہو کر وہ آج اپنے دوستوں سے ملنے یونیورسٹی آئی تھی۔ اسے لگا وہ آج آسانی کے ساتھ اپنے ہدف تک پہنچ سکتی ہے۔ تم رہنے دو، میں پپو کو خود بلا کر لاتی ہوں۔ اس نے ذریعہ کو ٹوک دیا اور اپنی سمت کا دروازہ کھولنے لگی۔ تم کہاں تلاش کرتی پھرو گی؟ میں SMS کرتا ہوں، وہ آ جائیں گی۔ آدھا ادھورا SMS وہ پھر سے ٹائپ کرنے لگا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ میں ہی ہوں گی، مجھے پتا ہے۔ سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ ہے، کہاں ہے؟ وہ کہہ کر اتر آئی اور پاسانی نیو کیمپس چلی آئی۔ سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ سامنے ہی تھا اور دونوں لان میں بینچ پہ بیٹھے دکھائی دے گئے تھے۔ دریاب ایک پھول گود میں رکھی تھی، پتیاں نوچ رہی تھی۔ میں جلد مما کے ساتھ حویلی آؤں گا، اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھ دریاب کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے تسلی امیز لہجے میں کہا تھا۔ جانے کیوں مجھے ڈر سا لگتا ہے، حویلی کے اصول بہت سفاک ہیں اور روایات کی دیواریں اتنی بلند کہ انسان کی خواہشیں ان پتھروں سے سر پٹک پٹک کر دم توڑ دیں۔ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ زمانہ بدل چکا ہے، اب کوئی ذات برادریوں کے چکر کو انا کا مسئلہ نہیں بنا تھا۔ لوگ آج کل لڑکا اور گھر اور کاروبار دیکھتے ہیں اور اس لحاظ سے مجھ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ پر اپنا دباؤ بڑھاتے ہوئے اس نے 10 بار کی ہوئی باتوں کو دہرایا تھا۔ تم قبائلی اصولوں اور ضابطوں سے ناواقف ہو، زمانے کی گردشیں ہمارے اونچے شمالوں کو جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ہمارے ہاں رشتے نہیں سودے ہوا کرتے، ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں، ہمیں اسلامی اور ریاستی قوانین معلوم ہیں۔ قرآن کے صورت ایک کھلا ضابطہ حیات ہمارے سامنے ہے، پھر بھی ہم نے برسوں پرانے رواجوں اور اصولوں کو گلے کا ہار بنا رکھا ہے۔ وہ اسی سے اٹھی تھی۔ نیا پلیز یار، وہ اس کے آنسوں پر تڑپ اٹھا تھا۔ میں کل صبح واپس جا رہی ہوں، اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو مجھے روک لو، ورنہ پھر شاید تم مجھے کبھی نہ دیکھ سکو۔ اس سے قبل کہ ہماری محبت ایک خواب بن کر رہ جائے، ہمیں کوئی سٹینڈ لے لینا چاہیے۔ تم مجھ سے نکاح کر لو ابھی اور اسی وقت۔ درخت کے اس پار کھڑی مہک کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ اس کا دل نایاب کی عقل پر ماتم کرنے کو چاہ رہا تھا۔ کیا وہ اپنے لالا احمد کمال شاہ کے ریسورسز اور سرداری جاہ و جلال سے ناواقف ہو گئی تھی؟ کیا وہ بھول گئی تھی کہ ایسی صورت میں اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ کر تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا؟ نیا، میں تمہیں پوری عزت اور مکمل وقار کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں۔ نکاح کوئی گناہ نہیں ہے جسے یوں چھپ کر کیا جائے۔ مجھ میں تمہارے لالا کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت ہے، تم بس اپنا اعتبار سلامت رکھنا، اپنا حوصلہ مت ہارنا، مجھے یقین ہے ہم ضرور ملیں گے۔ میں اپنے لالا سے نہیں لڑ پاؤں گی، مجھے ان سے بڑی محبت ہے، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، وہ اوپر آسمانوں پر جو قادر مطلق بیٹھا ہے نا، وہ ہمارے لیے ہر راستہ ہموار کر دے گا۔ اس کا یقین کامل تھا۔ دریاب اسے اچانک سامنے دیکھ کر چونک اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں استجاب اتر آیا تھا۔ میں بس یوں ہی یونیورسٹی دیکھنے چلی آئی تھی، وہ ہکلا گئی تھی۔ آؤ چلیں، ذریعہ باہر ویٹ کر رہا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ وہ ڈٹائی سے وہیں کھڑی رہی تھی۔ یہ میرا کلاس فیلو ہے، جہازیب۔ ناچار دریاب کی تعارف کروانا پڑا تھا کیونکہ وہ تو ٹچ سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ ذریعہ کی کال پھر آنے لگی تھی۔ اب چلو بھی، وہ جہازیب کے ساتھ الیکس لیک میں مصروف تھی جب دریاب نے عجلت میں کہا اور دونوں یونیورسٹی کے گیٹ کی سمت بڑھ گئی تھی۔ اگلے روز ان کی جیب حویلی کی سمت گامزن تھی۔ میں نروس ہو رہی ہوں مانک، تمہارے فادر مزاجن کیسے ہیں؟ وہ آج ہی برمنگھم آئے تھے اور جیسے جیسے ان کا گھر قریب آ رہا تھا وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اسے نئے لوگوں سے ملنا ہمیشہ سے ہی بہت عجیب سا لگتا تھا۔ ڈیڈ از ویری نائس بٹ ان کی مسز کچھ پراؤڈ سی ہیں، انہیں تم زیادہ لفٹ نہ کروانا۔ تسلی دینے کا بھی کیا خوب انداز تھا۔ بیلا کو ہنسی آ گئی۔ اگلے چند لمحوں میں گاڑی کے وسیع و عریض بنگلے کے سامنے رک گئی تھی۔ مانک نے باہر نکل کر فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ آئیے لیڈی مانک۔ وہ اس وقت مکمل شوفر بنا کھڑا تھا۔ بیلا نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔ دیکھو میرے ساتھ ساتھ رہنا، یہ نہ ہو کہ مجھے اپنی فیملی میں بٹھا کر خود غائب ہو جاؤ۔ میں نئی جگہ اور نئے لوگوں میں بہت انیزی فیل کرتی ہوں۔ وہ اندر داخل ہونے سے قبل اپنی بات دہرانا نہیں بھولی تھی۔ واش روم اگر جانا ہو تو تمہیں باہر چھوڑا جا سکتا ہے۔ وہ مکمل سنجیدہ تھا۔ بکو مت، وہ برہمی سے گویا ہوئی جس پر اس کا کہکہ نکلا تھا۔ وہ مزید خفا ہو گئی۔ کم آن یار، ٹیک اٹ ایزی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا تھا۔ ٹامی سیڑھیوں سے اچھلتا ہوا نیچے آیا تھا۔ یاہو بھی، وہ چھلانگ لگا کر اسے لپٹ گیا تھا، پھر اس کی نگاہ بیلا پر پڑی تھی۔ نیو گرل فرینڈ، وہ خوشی سے بولا۔
वाइफ। मानिक ने इसका कान खींचते हुए तस्दीक की तो टॉमी ने आंखें पटपटाते हुए बेयकीनी से इस कदीम यूनानी शहजादी को देखा था। वो इस वक्त नीले ट्राउजर पर गुलाबी टॉप जिस पर गुलाबी और नीले रंग की बड़ी बड़ी फूल बने हुए थे उसमें मलबूस थी। सीधे कमर तक आते बाल समेट कर इसने दाएं कंधे पर फैला रखे थे। कानों में गुलाबी पिंक बड़ी बड़ी बालियां थी और गले में मोतियों वाली माला। नफासत से किए हुए मेकअप के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। टॉमी को यकीन था कि उसने आज से कभी किसी लड़की को इतना हसीन, स्टाइलिश और बावकार नहीं देखा था। बेला इसकी आंखों में उमड़ते पसंदीदगी के रंग देख चुकी थी। उसे देखकर मध्यम सा मुस्कुराई, मगर टॉमी अभी तक हनूस आंखें फाड़े कर रहा था। डैड कहाँ है? मानिक ने अंगश से इसके माथे को छुआ था। भाई, आपने वाकई शादी कर ली है? वो अभी तक बेयकीन सा खड़ा था। हाँ, मगर तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? अब की बार बेला ने जवाब दिया तो वो खासे पुरसरार अंदाज में चलते हुए उसके पास आ खड़ा हुआ था। आप नहीं जानती मैडम कि आपके शौहर नामदार किस कदर फ्लर्टी बनते हैं। टॉमी, मानिक ने इन तनबिया नजरों से इसे देखा था। मुझे कहने दे भाई। इसने पेंट की जेबों में हाथ डालते हुए घूमकर बेला को सरतापा देखा और फिर बोला, ये किसी एक लड़की के साथ महीना भर से ज्यादा नहीं रह सकती। मुझे अपनी जितनी हसीन है मगर आप जितनी हसीन है मुझे बेहद हमदर्दी महसूस हो रही है कि मुस्तकबिल करीब में आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। मगर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपसे उकता जाए तो मैं हूं ना, एक चांस मुझे जरूर दीजिएगा। मसनूई कॉलर खड़े करते हुए इसने जिस अंदाज में कहा था बेला को हंसी निकल आई थी। अलबत्ता मानिक ने इससे गर्दन दबोच ली थी। तुम्हें लगता है कि मैं उनसे उकता सकता हूँ? नहीं। वो चिल्लाते हुए नफी में सर हिलाने लगा, फिर गर्दन मिलते हुए आर्जिदगी से बोला, जो भी लड़की मुझे पसंद आती है वो मुझसे बड़ी ही क्यों होती है? क्योंकि सब प्यारी लड़कियां मेरे लिए बनी है लिटिल बॉय। मानिक ने हंसते हुए अपने 11 साल भाई को चिढ़ाया तो बेला इससे सर हो गई थी। ये सब प्यारी लड़कियों से क्या मुराद है तुम्हारी? मानिक तो बुरा फंसा था। टॉमी से अपना कहकर जब्त करना दुश्वार हो गया था। मेरा मतलब था। वो सर खुजाने लगा। बेला हनूस से घूर रही थी। तुमने आती ही हमें लड़वा दिया। वो शरीर हो गए हो तुमने। मैंने डैड का पूछा था। वो टॉमी की खबर लेने लगा। ऑफिस इसने शाने उचकाए। और तुम्हारी मदर? वो पार्टी में गई है। आप क्या कुछ खाएंगे? हाँ, खाना लगवा दो, हम फ्रेश होकर आते हैं। वो बेला के साथ अपने बेडरूम में चला आया था। ग्रीन और ऑफ वाइट रंगों से सजा इसका कमरा काफी खुशनुमा तासुर दे रहा था। गुलदानों में ताज़ा लिली और सफ़ेद गुलाब के फूल सजे हुए थे। जहाजी साइज बेड पर सफ़ेद और सब्ज फूलों वाली चादर बिछी हुई थी। खिड़कियों के दरियाचों के साथ दो जल परियों के मुजस्मे यूं ऐसा थे जैसे कदीम दौर की शहजादियां और से बाहर झांक रही हों। दीवारें खूबसूरत पेंटिंग से आरास्ता थी। उन तस्वीरों से झलकते मनाजिर सदियों पुराने दौर में ले जाते थे। ये सब इस कदर आर्टिस्टिक और दिलफरेब था कि घंटा भर वो तस्वीरों में बसे मनाजिर से कहानियां तराशती रही थी। लंच के बाद मानिक ने इसे सारा घर दिखाया था। हम यहाँ नहीं रह सकते। ऊंचे सतूनों वाले इस खूबसूरत और आर्टिस्टिक बंगले को देखते हुए इसने यूं ही पूछा था, तुम यहाँ रहना चाहती हो? मानिक ने उल्टा सवाल पूछा था। मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जहाँ भी तुम रहो। दोनों इस वक्त लॉन के वस्त में बने हवस के किनारे चल रहे थे जिसमें ढेरों मुर्गाबियाँ तैर रही थी। बेला के हाथों में छोटे छोटे स्टोन थे जिनको एक एक करके वो पानी में उछाल रही थी, जिससे पानी में इर्तिशा पैदा होता और मुर्गाबियाँ उधम मचाती थी। हॉलैंड में डैड का बिजनेस है जो अब मुझे ही देखना है, और अगर मैं यहाँ रहने पर इसरार करती तो। इसने मुट्ठी में बंद सारे स्टोन्स पानी में फेंक दिए थे। मुर्गाबियाँ शोर मचाती बाहर निकल आई थी। मानिक ने रुककर संजीदगी से इसे देखा था। तो मैं तुम्हारी खातिर सब छोड़ देता। अगर जिंदगी में कभी कुछ छोड़ने का कहूँ तो छोड़ दोगे? इसे नहीं पता था कि इसने ऐसा क्यों पूछा था। वो तो बस यूं ही बात को तूल दे रही थी। और मानिक ने वादा कर लिया था कि वो जब भी कभी से कुछ ऐसा छोड़ने का कहेगी जो वो नहीं छोड़ सकता वो तब भी छोड़ देगा।